احسن القصص، قصوں میں سے ایک بڑا پیارا قصہ، بما اوحینا، تاکہ ہم اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، ہم ایک پیارا قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ اس سے پہلے آپ اس کی خبر رکھنے والوں میں سے نہ تھے۔ قصہ کیا ہے؟ قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اذ قال یوسف لأبیہ، جب کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے، کیا کہا یا ابتی، اے میرے باپ، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے خواب میں دیکھے ہیں 11 ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ یہ خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کئی نکاح فرمائے، اللہ نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ 2 بیٹے تھے آپ کے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام، جو ایک والدہ سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ کچھ لوگ ظاہراً خوبصورت ہوتے ہیں تو کچھ کی ساتھ عادتیں بھی بڑی خوبصورت ہوتی، بڑے نفیس، بڑے فرما بردار، بڑی میٹھی ٹھنڈی بات کرنے والے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیارا بھی ہو اور عادتیں بھی اچھی ہوں تو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، باقی محنت کرنے کی بجائے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اور آج اس واقعے میں آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ ساری زندگی لوگوں نے ماں بیٹے کا پیار بیان کیا ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس نے باپ بیٹے کا پیار بیان اور انوکھے انداز میں بیان کیا۔ یعنی باپ اور بیٹے کے پیار کا بھی کوئی شخص کسی جگہ تصور کر سکتا، اسے ماپا اور تولا جا سکتا نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے یوسف علیہ السلام، آپ بڑا پیار کرتے تھے، تو باقی بھائی تھوڑا حسد کرنے لگے، انہیں جلنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ایک دن فرمانے لگے اپنے والد سے کہ ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کر دو، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ہو سکتا ہے وہ تیرے خلاف کوئی سازش رچے۔ کیوں رچے؟ اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن، وہ ہر وقت وسوسہ اندوزی کرتا ہے۔ تو لہذا بھائیوں سے بات بیان آپ نے نہیں بیان کی۔ آہستہ آہستہ نہ وہ حسد بڑھتا، حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر نبیوں کے بیٹوں میں ہو سکتا ہے تو عام انسانوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ انبیاء کے بیٹے اگر کر سکتے ہیں تو عام لوگ بھی۔ آپ جب کسی شخص کو دیکھیں نا کسی کے بارے میں کچے جملے بول رہا ہے، کمزور بات کر رہا ہے، تو پہلے اچھی طرح ٹٹول لیں کہ حق بیان کر رہا ہے یا صرف حسد کے بیچ رہ کے گفتگو کر رہا ہے۔ بہت بڑی بیماری ہے۔ انہوں نے ایک چال بنائی 10 نے مل کے کہ اس طرح کریں کہ ان کو کوئی سخت سزا دیں، انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ پھر کہنے لگے مارتے نہیں، کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حاضر ہو کے عرض کی کہ ہم سیر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا بھائی یوسف بھی تو ہمارا بھائی ہے نا، ہمارے ساتھ بھیجے، وہاں کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے یوسف کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جدا کرنے کو دل ہی نہیں کرتا کہ وہ جائیں نہ۔ کئی دفعہ بعض بچے نالائق ہوتے ہیں، وہ جدا ہوتے ہیں لیکن ان کو جدا کرنے کو دل، لیکن حضرت یوسف تو لائق بچے تھے نا اپنے والد کے، ان کا بھی نہیں ارادہ تھا۔ بھائی لے گئے اور لے جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے بہت زیادہ مارا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کے ان کے ہاتھ باندھے، پھر بڑے بھائی نے یہودا نے رسی کے ساتھ باندھ کے کنویں میں لٹکا دیا، اور پھر جب درمیان میں پہنچے تو پھر رسی کو کاٹ دیا۔ حضرت یوسف جب گرے پانی میں آواز آئی تو ہنسے،
مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے یوسف کو پکڑ کے نا تو احتیاط کے ساتھ نیچے رکھ۔ حضرت یوسف کو رکھ دیا گیا۔ 3 دن اور 3 راتیں جناب یوسف کنویں میں رہے۔ بچانے والا زیادہ بڑا ہے، محفوظ رکھنے والا زیادہ طاقتور ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں رہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف کا کرتا چونکہ اتار لیا تھا، 2 کرتے انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ بعد مفسرین نے لکھا ہے ایک تو کرتا وہ تھا جنہوں نے استعمال کیا، تو ایک کرتا بطور تعویذ کے حضرت یعقوب نے ان کے گلے میں ڈال دیا بطور برکت کے، تو وہ کرتا بھی ان کے گلے میں تھا۔ ایک کرتے سے انہوں نے باندھ دیا، دوسرا کرتا جو تھا نا اس کو خوند لگا کے نا بکری کا، تو حضرت یعقوب کے پاس آئے اور جب دروازے تک پہنچے تو شور کرنے لگے زور زور سے۔ حضرت یعقوب پریشان ہو کے باہر آئے، چونکہ وہ بکریاں بھی ساتھ لے کے گئے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، تو کہا بکریوں کو بھیڑیا تو نہیں پڑ گیا؟ تو کہنے لگے حضور بکریوں کو تو نہیں پڑا، پر حضرت یوسف کو لے گیا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نا وہ کرتا دیکھا تو کرتا دیکھ کے فرمانے لگے بڑا سیانہ تھا بھیڑیا، یوسف سارا کھا گیا ہے پر کرتا کسی جگہ سے پھٹا بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت یعقوب کو سمجھ آ گئی کہ میرے یوسف کو بھیڑیے نے کھایا نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ فرمایا بڑا سمجھدار تھا بھائی، کرتا پھٹا بھی نہیں اور یوسف وہ سارا کھا گیا۔ اب یہ روز وہاں بکریاں چرانے جاتے تھے، یا جناب یعقوب تو رونے لگے تو بھائی روز جاتے تھے، جھانک جھانک کے دیکھتے تھے کہ یوسف ہے کہ نہیں۔ تیسرے دن ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو مصر جا رہا تھا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے جب ڈول لٹکایا تو حضرت یوسف نے پکڑ لیا۔ اس شخص نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو اوپر کھینچا، جب واپس اوپر زندہ نکل آئے تو بھائی پھر حیران ہو گئے، ابھی بھی شکر ادا نہیں کیا کہ 3 دن کے بعد دیکھو اللہ نے کتنا فضل فرمایا ہے۔ لیکن وہ پھر کہنے لگے قریب آ کے نا اس سے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تمہیں چاہیے تو لے لو، سستا بیچ دیں گے۔ حضرت یوسف کا قول بعد مفسرین نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب انہوں نے تھپڑ مارے تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، کنویں میں پھینکا تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، تکلیف تب ہوئی جب انہوں نے مجھے بھائی نہیں مانا اور کہنے لگے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ تو کہا کتنے کا بیچو گے؟ کہا تم 20 درہم دے دو اور لے لو۔ 20 درہم کا جناب یوسف کو بیچ دیا۔ وہ لے گئے مصر کی منڈی میں، وہاں قیمت لگنے لگی، کتنے ہزار، اتنے ہزار، اتنے ہزار۔ اللہ اکبر۔ جناب یوسف کہتے میں نے وہ رنگ بھی دیکھا کہ جب میرا باپ سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا تھا اور آج میں وہی یوسف ہوں جس کی بولیاں لگ رہی، جس کی بولیاں لگ رہی۔ عزیز مصر آ گیا، مصر کا جو مالک خزانہ کا مالک تھا وہ شخص آ گیا۔ اس میں بھی کئی اقوال ہیں کہ وہ بادشاہ تھا کہ کیا تھا، بہرحال عزیز مصر آیا، خزانوں پر قبضہ اسی کا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا تول کے دیا، وزن کے برابر چاندی تول کے دی، وزن کے برابر اس نے ہیرے جواہرات دیے، پھر گھر لے گیا۔ اور جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک آزمائش سے نکلا، جب گھر آیا تو بڑے سکون سے رہنے لگا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا اس کا خاص خیال رکھنا۔ فرماتے ہیں محبت ملنے لگی، پیار ملنے لگا، گھر میں بڑی خوشی سے رہنے لگا، پر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آزمائش پر آزمائش ذرا دیکھیے گا، پہلے باپ کا پیار، پھر کنواں، پھر کنویں سے بچ گئے تو مصر کی منڈی۔ فرماتے ہیں وہاں سے میں بچ کے آیا، عزیز مصر کے گھر رہنے لگا، زلیخا فریفتہ ہو گئی، گناہ کی دعوت دینے لگی۔ تو حضرت یوسف نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سارے دروازے بند کر کے جب وہ پیچھے بھاگی، اصل حسین وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے باطن کے حسن کو بچا لیا کرتا ہے۔ جو سوداگری کرنے لگے وہ تھوڑا حسین ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگے تو اس نے پیچھے سے پکڑ کے کرتا کھینچا، کرتا پھٹ گیا۔ ابھی آپ دروازے تک پہنچے تھے، عزیز مصر خود آ گیا۔ اس نے آگے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے مکر کیا، زلیخا نے کہنے لگی کہ
ہونا کیا ہے؟ اس کو گھر میں رکھ کے پالا ہے، اب جوان ہوا ہے تو معاذ اللہ اس نے میرے طرف دست درازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف پھر خاموش ہو گئے۔ بھائی بیچ رہے تھے تو پھر بھی خاموش تھے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں خاموش رہ کے سہنی پڑتی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے کھوٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھر چپ ہے۔ زلیخا نے بڑی باتیں کی۔ ایک دانا آدمی تھا، قرآن کہتا ہے ایک بولا بولنے والا، ایک عقل مند بولا۔ اس نے کہا دیکھو نہ زلیخا کی سنو نہ یوسف کی سنو، اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر غلطی ہے جناب یوسف کی، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی غلطی۔ حضرت یوسف کی معاذ اللہ پھر غلطی تو عزیز مصر نے کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، لیکن امام قرطبی کہتے ہیں وہ کوئی عقل مند آدمی نہیں، وہ تو 4 مہینے کا بچہ تھا، وہ ایک 4 مہینے کا وہ قریب تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے اسے زبان دی تھی، زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا، 4 مہینہ کا گہوارے میں لیٹا ہوا، جب بادشاہ سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور بادشاہ پریشان تھا عزیز مصر کہ کسی کو جا کے بتاؤں گا تو کوئی کیا سوچے گا، اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں پریشان تھا تو پگوڑے سے بچہ بول پڑا، کہنے لگا بادشاہ اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر معاذ اللہ غلطی حضرت یوسف کی، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی، تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ حضرت یوسف کے حق میں گواہی مکمل ہو گئی۔ اب آہستہ آہستہ نا دربار میں محل میں بات پھیلنے لگی تو بیویاں کہنے لگی اوہو زلیخا تو ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، ایک غلام پہ۔ تو زلیخا کہنے لگی تو اجے میرا محبوب نہیں دکھا۔ یہ رٹے ڈالنے والے دیکھتے نہیں اور دور کھڑے رہ کے کہانیاں سناتے رہتے۔ اس نے کہا تو نے ابھی دیکھا نہیں نا، تو نے ابھی یہ کیا پتا ہو کہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگی نہیں تو غلام پہ۔ اس نے کہا چلو تجربہ کراتی ہو۔ ساری عورتوں کو بٹھایا، ہاتھ میں ایک ایک سیب دیا، ایک ایک چھری دی، اور جب پوری تیاری ہو گئی پھل کاٹنے کی عورتوں کی تو جناب یوسف سے کہا ذرا جھلک تو دکھاؤ۔ تو حضرت یوسف نے جب جھلک دکھائی تو قرآن کہتا ہے سیب کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ لیے، اور کہنے لگی اوہو یہ کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا کوئی کرامت والا عزت والا شان والا فرشتہ ہے۔ حضرت زلیخا کہنے لگی سمجھ آئی ہے پھر تو مجھ پر شکوہ کرتی تھی۔ اب وہ بات بھی آہستہ آہستہ پھیلنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں، غلطی زلیخا کی ہے۔ اب بادشاہ نے زلیخا سے کہا کہ اگر تو میں تیری بات کروں تو تیرے ساتھ میری بدنامی کا بھی ڈر ہے، کیا کریں؟ طے یہ پایا کہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ پہلے بانیوں کے تھپڑ، پھر کنواں، پھر مصر کی منڈی، پھر زلیخا کا الزام، اور پھر باری آ گئی جیل جانے کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں، کچھ نے لکھا ہے 12 سال جیل میں رہے، جیل میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کیا کرتے؟ واعظ فرماتے، تبلیغ فرماتے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے۔ وہاں جیل میں نا ایک شخص نے خواب دیکھا، اس نے دیکھا کہ میرے سر پہ نا پرندے کھا رہے۔ تو حضرت یوسف کہنے لگی اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے قتل کیا جائے گا، اور تیری لاش کچھ دیر پڑی رہے گی تو پرندے تیرے سر پہ آ کے بیٹھیں گے، یہ تعبیر ہے۔ ایسا ہی ہوا، واقعی وہ شخص قتل ہو گیا۔ ایک شخص نے دیکھا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے، اس نے بھی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا تو اپنے بادشاہ کو پلائے گا۔ محسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک شراب ناجائز نہیں تھی، تو اس کو شراب پلائے گا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ وقت گزرتا گیا، وقت جو ہوتا ہے نا، وقت یہ خود بخود لوگوں کی بے گناہی ثابت کر دیتا ہے۔ ایک وقت میں نا پراپوگنڈا ہوتا ہے تو ہر آدمی پراپوگنڈے کا شکار ہوتا ہے، پھر جب وقت گزرتا جاتا ہے تو خود بخود وقت کا گزرنا کچھ چیزوں کا خود بخود حل بن جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جب 12 سال بیت گئے تو بادشاہ نے، عزیز مصر نے خواب دیکھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں دبلی پتلی گائے کو کھا گئی، اور 7 خشک بالیاں اور 7 سرسبز و شاداب بالیاں۔ اپنے وزیر سے کہنے لگا کوئی تعبیر والا بندہ ملے،
اس نے کہا کہ ایک بندہ ہے جس کی تعبیریں بڑی سچی ہیں. اب وہ کون؟ کہنے لگے جناب یوسف. تو قید خانے میں پیغام بھیجا حضرت یوسف کو کہ خواب کی تعبیر بتائیں. تو جناب یوسف نے یہ نہیں کہا پہلے مجھے باہر نکالو، یہ نہیں فرمایا. فرمایا تعبیر یہ ہے، یہ جو 7 خشک بالیاں دیکھی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ 7 سال تنگ دستی رہے گی، اور 7 سال سبز بالیاں دیکھی ہے تو پھر 7 سال اللہ خوشحالی دے دے. اور فرمایا یہ جو تم نے گائے دیکھی ہے موٹی تادی وہ کھا گئی. فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوشش کرنا کہ جو تمہارے پاس دن یہ چل رہے ہیں جن میں سرسبز و شاداب ہے کھیتیاں، تو 7 سالوں کے لیے اناج جمع کر لینا، پالیوں کے اندر ہی رہنے دینا، باہر نہ نکالنا. اور پھر اگلے جو خشک سال ہوں گے نا، وہ یہ جو جمع پونجی کی ہوگی نا، اس کی برکت سے وہ 7 سال آسانی سے. اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے، اس آیت پر صوفیاء اور بزرگ تو کہتے ہیں سارا اللہ کے راستے میں دے دو، یہ بھی بات اچھی ہے، لیکن اگر کوئی اپنے بچوں کے لیے آنے والے وقت کے لیے کوئی چیزیں سنبھال کے رکھے تو یہ بھی سورہ یوسف سے ثابت ہے. یہ بھی سورہ یوسف سے، تو یہ بھی کوئی ایسا فعل نہیں ہے جس پر کوئی شخص تنقید کر سکے. عام دام برسر مطلب حضرت یوسف نے جب تعبیر بتائی تو بادشاہ کہنے لگا کہ انہیں باہر نکالو. آپ فرمانے لگے میں نہیں نکلتا بھائی، نہیں نکلتا میں جیل سے، یہی ٹھیک ہوں میں. آپ کیوں نہیں نکلتے؟ کہنے لگے پہلے اعلان کر کے لوگوں کو بتا کہ میں بے قصور ہوں. وہ جو تو نے پراپوگنڈا کیا نا اپنے منہ سے اعلان کر. اس نے جناب زلیخا کو بلایا، ان عورتوں کو بلایا، وہ عورتیں ساری سامنے آئیں، انہوں نے گواہی دی کہ یوسف تو بے گناہ ہے. پر سال کتنے لگ گئے؟ اللہ اکبر، 12 سال لگ گئے. یقین کریں کچھ لوگوں کو یہ ثابت کرنے میں نہ کہ میں ٹھیک ہوں زندگی بیت جاتی ہے، اور میں تمہارا خیر کا ہوں زندگی بیت جاتی ہے. لوگوں کو ہوش تب آتی ہے جب مزار پر چادر ڈالنے کا ٹائم آ جاتا ہے، ہوش تب آتی ہے، لیکن پھر ہوش کا کوئی فائدہ. 12 سال کے بعد بادشاہ نے ان کو بلایا اور کہنے لگا کہ یہ جو خواب میں نے آپ کو سنایا اب کرنا کیا؟ تو حضرت یوسف کہنے لگے تم سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر کچھ کرنا ہے تو پھر یہ خزانے کی ذمہ داری میری لگاؤ. اگر کوئی قابل آدمی ہو تو وہ آگے بڑھ کے بات کر سکتا ہے. یہاں ہر بندہ ہی آگے بڑھ کے کہتا ہے مجھے دے دو ڈیوٹی، لیکن قابل ہو تو وہ آگے بڑھ کے بات کرے اور سمجھے کہ میرے علاوہ کسی کے لیے مشکل ہے تو پھر وہ آگے بڑھے. حضرت یوسف نے جب کہا تو انہوں نے آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا. پھر ایک وقت آیا کہ وہ عزیز مصر ہی بن گئے. قحط پڑ گیا، جب مصر میں قحط پڑا تو دائیں بائیں بھی قحط پڑا. کنعان کے آپ رہنے والے تھے، وہاں بھی قحط پڑا. حضرت یعقوب بیٹے کی یاد میں رو رو کے تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اور یارو باپ بھی بڑا ہی پیار کر، بڑا ہی پیار کر، بڑا ہی. پتہ ہے باقی تمہیں تحفے دیتے ہیں، باقی تم سے محبت کرتے ہیں، تو باپ تو بیٹے کو اپنی جوانی دے دیتا ہے، اپنی جوانی اپنے بیٹے کے نام کر دیتا ہے. باپ بھی بڑا ہی پیار کرتا ہے. سنگیو کوئی نہیں تول سکتا. بچے ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں نا ابا جی کے سامنے، تو ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہی بڑا پیارا لگتا ہے، کا آنا جانا ہی بڑا پیارا لگتا ہے. باپ کا تو قد روز اونچا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے لال عطا فرمائے. حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی رو رو کے. بھائی حضرت یوسف کے جب قحط پڑا تو انہیں پتا چلا کہ ایک واحد شہر مصر ہے جہاں گندم سٹاک ہے، کیونکہ حضرت یوسف کو پتا تھا، خواب بادشاہ دیکھ چکا تھا، تو آپ نے مال 7 سالوں کے لیے جمع کر لیا. اب بھائی آئے، اللہ اکبر، دشمن سامنے نظر آئے، مخالف حاسد، تو پھر انسان ٹھہرا رہے اور انسان کمزور نہ ہو، طاقتور ہو. اتنا طاقتور ہو کہ حکمران ہی بن گیا ہو. ذرا نبیوں کے حوصلے بھی دیکھنا، پیغمبروں کے حوصلے بھی دیکھنا. بھائی آئے، کہا گندم چاہیے، تو جناب یوسف نے اوہو پائیاں جہا ساک نہیں کوئی جے وچ خار نہ ہوئے. ہاں امیاں صاحب فرمایا کرتے تھے پائی پائیاں دیا باواں ہوندے تے پائی پائیاں دے ویری. بھائی جیسے ہی داخل ہوئے تو جناب یوسف کی آنکھیں باہر آئی، رو پڑے. او میرے بھائی آ رو پڑے. وزیر مشیر دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کو کیا ہوا، رو پڑے اور بھر بھر کے گندم دی. اس کو اشارے کرتے چل تھوڑی اور ڈال دے،
چل تھوڑی اور ڈال دے. جب بھائیوں کو دے چکے تو پھر فرمانے لگے کہ شاید اس سے گزارا نہ ہو, ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آ جانا. اپنی قوم کو طرز دے رہے, تھوڑا تھوڑا کھاؤ. بھائیوں کو کہتے ضرورت پڑی نا, آ جانا دوبارہ. اور کہنے لگے تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے. کہاں ہے؟ بنیامین نام ہے. فرمایا ہو سکے تو اسے بھی لے آنا. بھائی پیسے لے کے آئے تھے گندم لینے کے لیے, اور جب واپس جانے لگے تو حضرت یوسف نے ان کی رقم دوبارہ رکھ دی. وہ دوبارہ ان کی بوریوں میں رکھ دی. گھر جا کے انہوں نے کھولی تو گندم بھی تھی اور پیسے بھی تھے. اجنور سے پیسے تھوڑی وصول کرنے. جا کے اپنے والد سے کہنے لگے ابا بادشاہ بڑے دیکھے ہیں پر اس میں کوئی خوشبو دیکھی. تو اس نے کہا ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کے آنا, تو بنیامین کو لے جائیں. حضرت یعقوب فرمانے لگے پہلے بھی تم پہ بھروسہ کر چکا ہوں, بار بار نہیں کروں گا. یوسف گوا چکا ہوں. پوتے بول پڑے, کہنے لگے دادا جی آپ تو ہر وقت یوسف یوسف ہی کرتے رہتے. انہوں نے ضد کی, اصرار کیا, تو جناب بنیامین کو ساتھ وعدہ لے کے, عہد لے کے, قسم لے کے بھیج دیا حضرت یعقوب نے. جناب بنیامین بھی پہنچے مصر میں. یہ دونوں ایک ماں سے تھے, سگے دونوں تھے. حضرت یوسف نے جناب بنیامین کو دیکھا تو اپنے ساتھ بٹھا لیا, اور ذرا باتیں کر کے نا ادھر بیٹھ جاؤ, ادھر بیٹھ جاؤ. اچھا نہیں ہے جگہ, آپ ادھر آ جاؤ, میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. بھائی تھا نا سگا, اچھا چلو ٹھیک ہے آپ ادھر آ جاؤ. بھائی کو ساتھ بٹھا لیا. ابھی جب چیزیں دینے لگے تو کان میں کہنے لگے, وہ پریشان تھے نا حضرت بنیامین کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے, تو کان میں کہنے لگے میں بھائی ہوں تیرا, میں یوسف ہوں. اس طرح کہا یار تھوڑے دن میرے پاس رہ نہیں جاتا. حضرت بنیامین کہنے لگے رہ جاتا ہوں. رہ گئے جناب بنیامین. اب کہا نہیں میں نہیں بھیجوں گا. کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت بنیامین کے جو بوری تھی اس کے اندر انہوں نے تھیلے کے اندر شاہی پیالہ رکھ دیا, اور فرمایا اس کو ہم نہیں جانے دیں گے. ہمارا پیالہ کیسے, یہ نہیں کہا کہ یہ چور ہے, کہا پیالہ کیسے آیا اس کے تھیلے میں, لہٰذا یہ ابھی اب رہے گا ہمارے پاس, دیکھیں گے. وہ باقی چلے گئے تو یہودا کہنے لگا کہ میں نہیں جاتا, میں یہیں ٹھہروں گا, اس لیے کہ میں باپ کو کیا بتاؤں گا کہ پہلے بھی میں کرتا میں ہی لے کے گیا تھا یوسف کا, اب میں کیا بتاؤں گا. واپس گئے اور جا کے بتایا کہ جناب بنیامین کو انہوں نے رکھ لیا ہے, معاملہ بن گیا ہے. وہ کہتے کیسے پیالہ آیا ہے, شاہی پیالہ. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے بنیامین کو بھی لے جا رہے ہو. پہلے میں بھروسہ کر کے یوسف کے معاملے میں پریشان ہوں. فرمایا اس طرح کرو, جاؤ ڈھونڈو جا کے میرے یوسف کو, اور ڈھونڈو جا کے میرے بنیامین کو, جاؤ تلاش کرو. اللہ اکبر. بھائی دوبارہ آئے, گندم بھی ختم ہو گئی تھی. آتے ہی کہا کہ اے عزیز مصر بڑی بری حالت ہے, ہم بڑے پریشان ہیں, ہمارے باپ کی رو رو کے آنکھیں چلی گئی ہیں, مہربانی کرو کچھ گندم بھی دے دو, اور اس طرح کرو کہ ہمارا بھائی بھی ہمیں واپس کر دو تاکہ ہم اسے لے جائیں اور ہمارے والد گرامی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو. حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باتیں بھی سننے لگے اور غور سے ان کے چہرے بھی دیکھنے لگے, غور سے. تو جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف غور سے دیکھا تو حضرت یوسف کہنے لگے مجھے پہچانتے ہو, پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. فرمانے لگے میں یوسف ہوں. قال انا یوسف, کہنے لگے میں یوسف ہوں. اور حضرت بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے وہذا اخی, اور یہ میرا بھائی ہے. میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اور فرمانے لگے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے, اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیک کے اجر کو کبھی ضائع. یہ نہیں فرمایا میں نے بڑے تقوی کیے پرہیزگاری کی تو بچ گیا. فرمایا جو بھی تقوی اختیار کرے, جو بھی صبر کرے گا, اللہ اس نیک کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. پھر فرمانے لگے جاؤ آج تم پر کوئی گناہ نہیں, جاؤ. ایک دم ہی اسی وقت ہی فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا, جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. اور فرمانے لگے میری دعا ہے کہ میرا رب بھی تمہیں معاف کر دے. پھر فرمایا یہ میری قمیض لے جاؤ, میرا کرتا, اور میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دینا, امید ہے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے.
جاؤ لے جاؤ، تو وہ کرتا لے کے گئے، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ۔ دیکھو اللہ والوں کے وجود سے جو چیز لگ جائے تبرک بن جاتی۔ تو وہ کرتا لے کے گئے بھائی، ابھی دور ہی تھے، تو قرآن مجید کہتا ہے ابھی وہ دور تھے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے بھائی مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، مجھے نا یوسف کی، اللہ اکبر، کون اندازہ کرے باپ اور بیٹے کی محبت کا، مجھے نا خوشبو آ رہی ہے یوسف کی خوشبو، مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالا تو روشنی واپس آ گئی۔ کعبہ جی ذرا چل کے دیکھو تو صحیح رب نے آپ کے بیٹے کو کتنی شانیں عطا فرمائی۔ چلو نا، یہ 72 لوگ تھے جو یہاں سے چلے کنعان سے، اور ہزاروں کا لشکر لے کر حضرت یوسف آئے، ہزاروں کا لشکر لے کے والد کے استقبال کے لیے۔ اور جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی تو امام غزالی فرماتے ہیں 4 لوگ دنیا میں بڑا ہی روئے ہیں، ایک حضور بڑا روئے ہیں امت کے غم میں، اور ایک سیدہ فاطمہ بڑا ہی روئی ہے حضور کے وصال کے بعد، اور تیسرا فرماتے ہیں یعقوب بڑا ہی روئے ہیں حضرت یوسف کے، بڑا ہی، اور چوتھے امام زین العابدین بڑا ہی روئے ہیں واقعہ کربلا کے بعد۔ یہ 4 لوگ بڑا ہی روئے۔ پھر جب ملاقات ہوئی دونوں کی تو اس درد سے ملاقات ہوئی کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی، باپ بیٹا اتنی وارفتگی سے مل رہے تھے، اتنی وارفتگی سے کہ دائیں بائیں انہیں خبر ہی نہ رہی کہ باقی لوگ بھی ہیں۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ جناب جبریل امین حضرت یعقوب کے کان میں کہنے لگے بس کرے، اوپر تو ذرا نظر اٹھائیں، فرشتے بھی دیدار کے لیے آئے ہوئے ہیں، دیکھیں اللہ کے فرشتے بھی آئے ہیں اس منظر محبت کو دیکھنے کے لیے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف کی والدہ، اور پھر آپ کے 11 بھائی سارے آپ کے لیے سجدے میں گر گئے۔ تو حضرت یوسف کہنے لگے ابا جی یہ وہ میرا خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا، یہ وہ میرا خواب ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام پھر کم و بیش لگ بھگ 23 سال، کچھ نے لکھا ہے 40 سال مصر میں رہے، اور جب وصال ہونے لگا تو حضرت یوسف سے فرمانے لگے بیٹا مجھے یہاں دفن نہ کرنا، مجھے وہیں لے جانا جہاں میرے والد دفن ہے۔ وہاں جا کے وہ دفن ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر سالوں حکومت کی مصر پر، پھر وہیں ان کی تدفین ہوئی، اور جب تدفین ہوئی تو اختلاف ہو گیا، ہر قبیلہ کہتا تھا ہم نے اپنی طرف یوسف کو دفن کرنا ہے، اس لیے کہ جس طرح ان کو دفن کریں گے خوشحالیاں ہوں گی۔ پھر فیصلہ ہوا کہ سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کے حضرت یوسف کو دفن کیا جائے، اور دفن کرنے کے بعد ایسی جگہ پہ دفن کیا جائے جہاں سے پانی چھو کے گزرتا ہے، تو ان کو وہاں دفن کیا گیا، پانی چھو کے گزرتا تھا، لوگ کھیتیوں کو لگاتے تھے اور مصر سرسبز و شاداب رہتا تھا۔ اور پھر حدیث پاک میں موجود ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، حضور نے فرمایا کچھ مانگ لو اس دیہاتی سے۔ حضور نے فرمایا ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ لے۔ تو کہنے لگا حضور آپ مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا ہے افسوس، مانگا بھی تو کیا مانگا۔ حضور نے فرمایا چل کچھ اور مانگ لے۔ کہنے لگا چلے آنے جانے کے لیے کرایہ بھی دے دے، زادرہ بھی دے دے، کھانے، کیا مانگا؟ تو حضور علیہ السلام نے اسے دے دیا۔ تو محبوب فرمانے لگے تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کی وہ بوڑھی اچھی تھی۔ کہا وہ بوڑھی کون سی بوڑھی؟ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے رب کریم نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ جب آپ مصر سے نکلے تو حضرت یوسف کی قبر کو کھود کر ان کا تابوت بھی ساتھ لے لیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک وہ کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا وہ تو آپ نے خود ہی پتہ کرنا ہے کہ وہ تابوت کہاں ہے، وہ دریا کے اندر تھا، کیسے پتہ کرنا ہے؟ پتہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ ایک بوڑھی اماں ہے، اسے پتہ ہے تابوت کہاں ہے، وہ کدھر ہے تابوت، تو بوڑھی اماں کو پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ بوڑھی کے پاس گئے، کہنے لگے اماں وہ تجھے پتہ ہے یوسف کی قبر کہاں؟ کہنے لگی پتہ ہے۔ تو کہا اماں پھر بتا دو۔ کہنے لگی مفت میں بتا دوں، نبی کے مزار کا ایڈریس اور فری میں بتا دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا موسیٰ فرمانے لگے چل قیمت لے، طبرانی کی حدیث ہے، حضور بیان فرماتے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے بتا کیا لے گی؟ کہنے لگی مجھے نہ جنت میں وہ والا مکان دلائیں جس کے پڑوسی موسیٰ علیہ السلام، میری اور آپ کی دیوار کٹھی کی عقیدہ کند۔ اللہ اکبر۔
حضرت موسیٰ کہنے لگے چل اماں مہربانی کر جنت مانگ لے، اب تو پڑوس ہی مانگنے لگ گئی ہے، تو اب نبیوں کا درجہ تو بڑا ہوگا، تو دینے والا اللہ ہے، میں دعا کرتا ہوں۔ تو کہنے لگی جی ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں دیتے تو میں ایڈریس نہیں بتاتی۔ تو حضور فرمانے لگے اس سے تو وہ اچھی تھی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یا اللہ یہ نہیں بتا رہی تو اب کیا کروں؟ فرمایا موسیٰ وعدہ تو کر لے، مکان میں دے دوں، وہ وعدہ کر لے۔ تو حضرت سیدنا یوسف کا مرتبہ دیکھیے کہ ان کے مزار کا پتہ بتانے کے لیے، مزار کا پتہ بتانے کے لیے اس خاتون نے حضرت موسیٰ سے جو قیمت لی وہ یہ تھی کہ میں جنت میں آپ کی پڑوسی بنوں گی، پھر ایڈریس بتاؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا، تو پھر اس نے پتہ بتایا کہ فلاں جگہ مزار ہے۔ یہ تقریباً سینکڑوں سال بعد حضرت موسیٰ وہ وہاں سے نکال کے تابوت کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے۔ یہ وہ واقعہ جسے قرآن نے احسن القصص قرار دیا۔ اللہ کریم نے ہمیں اس واقعے میں یہ بتایا ہے کہ معاملات زندگی سے گھبرایا نہ کرو، جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے نا تو پھر اللہ تو آسانیاں عطا کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جو آسانیوں والے ہوتے ہیں نا آزمائشیں بھی انہیں آتی ہیں، جو لاڈلے زیادہ ہوتے ہیں کئی دفعہ تکلیفیں بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ لاڈلوں کو تکلیفوں سے محفوظ رکھے، لیکن تکلیفیں بھی زیادہ انہیں آتی۔ حضرت یوسف لاڈلے تھے تو سیدھے کنویں میں گئے تھے، لیکن اللہ بڑا کریم ہے، بھائیوں نے 20 درہم قیمت لگائی تو رب کریم نے فرمایا دیکھنا پھر میں اپنے یوسف کی کیا قیمت بیان کرتا ہوں۔ پھر کروڑوں اور اربوں قیمت لگی، پھر کہاں کی آزمائش تھی، کہاں کی بات تھی، وہ ہر جگہ صابر رہے، کسی جگہ ان کا کوئی شکوہ نظر، ایک تقوی، دوسرا صبر، خاموشی۔ ہم لوگ نہ بول کے لڑ کے فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھنا۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، صبر کرنا اور کام کرنا، صبر کرنا اور اپنے حصے کا رزلٹ اپنی مرضی کا نہ مانگنا، رزلٹ رب کریم کی مرضی کا، نتیجہ صبر کریں اور اپنے حصے کی ڈیوٹی کریں، پھر دیکھیں اللہ کتنا عطا فرماتا ہے۔ ڈیوٹی میں بھی کمزوری نہ کریں اور بے صبری کا مظاہرہ بھی کبھی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت یوسف کا صدقہ نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے گا تصوف کی، طریقت کی، معرفت کی، حقیقت کی ڈھیر ساری تعریفات لوگ کرتے ہیں، اور الحمدللہ جو لوگ بھی اہل حق میں سے کوئی خیر کی بات کرتے ہیں وہ ٹھیک ہی کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید خود اپنے بندوں کی جو عظمت بیان کرتا ہے، ان کا جو طرز زندگی قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ سب سے زیادہ بہتر بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اور سب سے زیادہ افضل بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ بحث نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں تمہیں سلام۔ ان کا دن اس طرح گزرتا ہے کہ وہ بڑے دھیمے، بڑے آہستہ، بڑے وزادار طریقے سے اپنا وقت گزارتے، اور وہ جگہ جگہ جھگڑے نہیں کرتے، ابحاث نہیں کرتے، بلا وجہ جو حالات سے نہیں الجھتے۔ اس طرح ان کا دن گزرتا ہے، اور رات ان کی اس طرح گزرتی ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنے رب کے لیے رات گزار دیتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ میرے عزیز، اللہ کے بندے کی شان جو ہوتی ہے کہ اس میں عاجزی ہوتی ہے، بردباری ہوتی ہے، وزاداری ہوتی ہے۔ میں اور آپ جس معاشرے میں وقت گزار رہے ہیں اس میں بے صبری ہے، بے چینی ہے، ذہنی تناؤ ہے، الجھاؤ ہے، لوگوں کے پاس بڑا کچھ ہونے کے باوجود حلم کی کمی ہے، بردباری کی کمی ہے۔ ہمیں لوگوں کے پاس مال و دولت ملتا ہے، نامی گرامی لوگ ملتے ہیں، لیکن بعض اوقات وزاداری نہیں ملتی، بردباری نہیں ملتی۔ اللہ کے بندے کی شان جی ہوتی ہے کہ وہ وزادار ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو دور آیا ہے تکلفات کا، بے جا قسم کے تکلفات ہیں، لوگوں کے کپڑوں کا حجم، ان کا بناؤ سنگار، نت نئے ڈیزائن، نت نئی پریشانیاں۔ ضروریات تو اللہ کے فضل سے پوری ہوتی تھی، لیکن خواہشات نے پورے طور پر لوگوں کو جکڑ لیا۔ اللہ کا بندہ زمین پر عاجزی سے چلتا ہے، سادگی سے چلتا ہے۔ سادہ طرز زندگی آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا۔ مثلا جو آدمی ابھی
अपने खेत से काम काज करता हुआ महफिल में आ गया है, उसे परेशानी कोई नहीं, कोई उसे देखे तब भी ठीक है, ना देखे तब भी ठीक है, लेकिन जिस बच्चे ने 4-5 हजार दे के अपने बाल सीधे कराए हैं ना, वो बेचारा बड़ा परेशान रहता है कि मैंने इतना खर्च भी कर दिया है, अब किसी ने देखा भी नहीं। जिसने बड़े महंगे दर्जी से कपड़े सिलवाए हैं और बड़ा महंगा उसने शेरवानी और वेस्टकोट को जेबे तन किया है, तो वो बड़ा तकलीफ में होता है कि यार अब लोगों को पता चल जाए मैं भी हूँ। तो याद रखिएगा कि सादा तर्ज जिंदगी ये आसान होता है, बिला वजह के तकल्लुफात, अपनी जिंदगी पे बोझ। अल्लाह के बंदों की शान जी होती है कि वो सादा होते हैं, उनका तर्ज जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल होता है, आम हालात में वक्त गुजारते हैं। बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल, बहुत ज्यादा, आजकल तो कोई पीर रोड पे चढ़ जाए ना, पता ही नहीं चलता कि पीर चढ़ा हुआ है कि वजीर चढ़ा हुआ है। उनका आना, मेहरबानी करें बैठ जाए जी, पैसों से मेल बैठ जाए, आपकी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। पैसे लेने थोड़ी आए हैं जी, आप इतने मोहब्बत वाले लोग हैं, ये इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं, ये रेट बहुत ज्यादा है पैसों से, मोहब्बतें ज्यादा कीमती होती हैं। और फिर जितनी खूबसूरती है हजरत पीर सियाल अलैहि रहमा का फैजान है, तो ये काफी है बहुत। और आप चंद बातें सुन ले, मैंने थोड़ी सी बातें करनी है बस, यही कीमती सरमाया है। पैसों शैसों के चक्कर में वैसे भी ना डाला करें, आपको पता है ना, फिर फ्रंट सीटें मिलती हैं जिनके हाथों में नोटों की दतियां हो, फिर बेचारे नाथ खां को उसका नाम भी याद करना पड़ता है, फिर उसकी नजर 2-4 शेर भी करने पड़ते हैं। तो इतनी मुश्किल में क्यों लोगों को डालते हैं आप, इस चक्कर से वैसे ही बरी रहें। अजीज भाई, सादा तर्ज जिंदगी, आसान जिंदगी और वजादारी और बुर्दबारी, तबीयत में ठहराव, हिल्म, ये जिंदगी को आसान करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते सरकार ने नजरानी चादर ओढ़ रखी थी, धारीदार चादर थी। तो पीछे से ना एक शख्स ने मुकद्दस चादर को पकड़ के खींचा और फरमाते मैंने अपनी आंखों से देखा कि सरकार की गर्दन मुबारक पर निशान पड़ गया। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद। लेकिन जब महबूब ने उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगा कि मैं भिखारी हूँ, कुछ मांगने आया था, मैं साइल हूँ, सवाली हूँ, कुछ अता कीजिए। अब हमारे यहाँ ये होता है कि जो जोर से दरवाजा खटखटाए ना, उसको भी खैरात नहीं मिलती। लोग कहते हैं खैरात लेने आया है कि तू कर्जा लेने आया, तेरा क्या अंदाज है आने का। लेकिन उसने चादर को पकड़ के खींचा, निशान पड़ गए। लेकिन कुर्बान जाए, जब उसने कहा मैं कुछ मांगने आया हूं तो मेरे करीम ने मुस्कुराना शुरू कर दी। बुर्दबारी, ठहराव, वजादारी, दरगुजर अल्लाह के बंदों की शान होता है। हमारा ये मिजाज होता है कि हम बुर्दबार नहीं होते। ये बताइए कि चिढ़ाने वाला ज्यादा खतरनाक होता है या वो खतरनाक होता है जो चिढ़ जाता है? जो चिढ़ जाता है ना, वो बंदा ज्यादा खतरनाक, वो बेचारा ज्यादा परेशान होता है। जिसको लोग चिढ़ा लें, लोगों को पता हो हमने एक बात करके इसको जज्बाती कर लेना है। हमें लोग मैंने देखा है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े समझदार लोग होते हैं, लेकिन उनका मुखालिफ एक जुमला कहता है बस उनके बारे में, वो फिर जवाब ही देते रहते हैं, जवाब ही देते रहते हैं। वो उनकी सारी सलाहियतें जाया कर देता है, खुद वो काम लगा रहता है। आप में ठहराव हो, आप बिला वजह जुहाला से बहस, हर आदमी इस काबिल नहीं होता उससे बहस करेंगे। उलमा मुनाजरा भी करेंगे, मुकालमा भी करेंगे, वो हक रखते हैं, इल्मी बात किसी से करनी होगी। लेकिन हम जो अवाम है, हर वक्त बहस, हर वक्त उलझाओ, हर आदमी इस काबिल नहीं होता। कुछ इस काबिल होते हैं कि कालू सलामा, उनको सलाम किया जाए। सलाम आरफ रूमी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि गधे और घोड़े की बहस हो गई थी। घोड़ा कहता था आसमान का रंग नीला है और गधा कहता था काला है। गधा जो हुआ तो देर तक उस गधे ने इस पर बहस की कि नहीं रंग काला है। अब वो जब बहस तूल पकड़ गई, मानने को तैयार नहीं थे। दोनों अपना फैसला शेर की अदालत में ले गए। तो शेर से जाते ही घोड़े ने पूछा बादशाह सलामत, आसमान का रंग क्या है? उसने कहा सादी सी बात है, आसमान का रंग नीला है। उसने कहा इस गधे को मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन ये कई घंटों से मुझसे बहस कर रहा है, मानने को तैयार नहीं। तो आपने बता दिया रंग नीला है तो मैं भी यही कहता हूँ। तो बादशाह ने दोनों की बात सुनने के बाद कहा कि बात भी घोड़े की ठीक है और घोड़े को उम्र कैद की सजा भी है। तो घोड़ा कहने लगा ये आपका फैसला बड़ा इनफिरादी है कि बात भी मेरी ठीक है और सजा भी मुझे है। तो उसने कहा सजा इस बात की नहीं कि तेरी बात ठीक है कि गलत है, सजा तो इस बात की है कि तूने गधे से बहस शुरू कर दी है। तो समझ नहीं आ रही, गधा है, गधों से बहस की जाती है।
लिहाजा तुझे सजा होनी, उन लोगों को तो सजा होनी चाहिए जो गधों से बहस करते हैं। आप किससे बहस कर रहे हैं? तो गधा है। तो उलझना नहीं है अपनी जिंदगी को वजादारी से, बुर्दबारी से। अगर आपके अंदर थोड़ा ठहराव हो ना, देखें आपका दुश्मन आपसे बहस करेगा, आपने एक बात की, उसने जवाब में 2 कर दी, फिर आपको 4 करनी पड़ेगी, फिर वो 6 कर देगा, ये तो बहस खत्म ही नहीं होगी। लेकिन एक और भी इलाज होता है मुखालिफ का, उसने बात की आप चुप कर जाएं, उसने फिर बात की, ये मैं अपने जाती दुश्मन जो हमारे होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, फिर उसने और बात की आप चुप रहे, फिर और की, आप 3-4 उसकी बातों पे चुप रहे, वो पता आपसे क्या कहेगा, और तू मैनू पागल समझना है, मैं बोली जा रहा तू जवाब ही नहीं दे रहा। इसका मतलब है चुप रह के तो सामने वाले को पागल भी किया जा सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? बहस करते हैं, वजादार नहीं रहते। रब करीम के बंदों की ये शान है कि वजादार बड़े होते हैं, उनके अंदर ये कमाल पाया जाता है कि वो वजादार। हजरत सरताजुल औलिया हजरत ख्वाजा हजरत मौलाना फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह, हजरत का जब बड़ा शोरा हुआ ना दिल्ली में, और एक खल्क खुदा आपकी तरफ माइल हुई, तो जब आपको हजारों आपसे प्यार करने वाले हो तो 2-4 मुखालफ भी हो जाए तो अच्छी बात है, नजर नहीं लगती बंदे को। इसका भी लुत्फ है और लुत्फ भी लेना चाहिए। तो जब बहुत ज्यादा लोग आपसे मोहब्बत करने लगे तो बादशाह को फिक्र हुई कि अगर ये पीर साहब मौलाना मजबूत हो गए तो कल को मेरे लिए मसला ही ना खड़ा कर दे। उसने एक साजिश रची और बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश से, वजीरों मुशीरों से मशवरे कर के बड़े तरीके से एक औरत को तैयार किया। फिर उस खातून को कहा इस तरह तुमने अदाकारी करनी है। हजरत फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियां उतर रहे थे, इर्द गिर्द दाएं बाएं आगे पीछे मोहब्बत करने वालों का रश था। अल्लाह ने उनको एजाज दिया था, कबूलियत आमा अल्लाह ने अता फरमाई थी। अब बहुत सारा उनके गिर्द लोगों का इज्तिमा था। तो वो औरत दिल्ली की तवाइफ वो बन संवर के आ गई, पहले आते ही सलाम लिया और फिर इस तरह गुफ्तगू करने लगी जैसे हजरत की बड़ी जानने वाली है। फिर उसने बड़ी अजीब बात की, कहने लगी शेख नाराज ना होइएगा, वो कल रात आप आए थे तो मुझे खोटे सिक्के ही दे गए, मैं अभी बाजार गई हूँ दुकानदार ने लिए ही नहीं। आपने नाराज नहीं होना, सारे मुरीद पक्के नहीं होते, थोड़े कच्चे पक्के भी होते हैं। तो बड़ी जल्दी बेचारे ना इधर उधर भी परेशान भी हो जाते हैं, कच्चे पक्के जो हुए। तो वो जो 1-2 ऐसे थे ना बेचारे, वो परेशान हो गए कि हमने तो कभी पता ही नहीं किया शेख रात को कहाँ होते हैं। शेख आने को तो मैं खाने में मुसलमान आया, काश मैं खाने से निकले तो मुसलमान निकले, तो ये रात को कहाँ होते, ये तो कभी पता ही नहीं किया। अब वो वक्ती तौर पर सन्नाटा था उस खातून की बात का, यानी अचानक यहाँ को बंदा आके चौक में खड़ा हो जाए और किसी पे इल्जाम लगा दे तो क्या हाल है। और फिर ये कि खातून हो तो आप कारी कुछ नहीं सकते। उसने कहा आप रात आए थे मेरे घर और खोटा सिक्का दे गए। रब का बंदा वजादार होता है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो खौफ व गुज़न से पाक लोग। हजरत फखर जहां उसकी बात सुनी तो हल्का सा मुस्कुराए। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। हल्का सा मुस्कुराए और वो खोटे सिक्के उससे लेके जेब में हाथ डाला और असली सिक्के निकाले और 3 दफा फरमाया, अल्लाह के बंदों की शान, 3 दफा फरमाया। फरमाने लगे बेटी, ओ मेरी बेटी, ओ प्यारी बेटी, तू खोटे दे जा, असली ले जा, और दोबारा भी कभी जरूरत पड़ी ना तो पुत्र आ जाना, फखर जहां का दरवाजा तुझे खुला मिलेगा। हजरत ने ये जुमले कहे और बड़ी वजादारी से, किसी लफ्ज में कोई हरफ टूटा नहीं, कोई जुमला बिखरा नहीं, कोई बेचैनी नहीं नजर आई, कहीं कोई घबराहट नहीं, कोई झूल नहीं बात में, पूरी वजादारी से जुमले बोले। और जब तेजी से सीढ़ियां उतर रहे थे ना तो वो बीबी चंद मिनट तो सख्ते में रही, उसे समझ ही ना आई मेरे साथ हुआ क्या है। वो बदनाम करने आई थी। हजरत ने 3 दफा बेटी का उतर आए असली सिक्के दे के, फिर थोड़ी ही देर के बाद रोने लग गई और सामने से आके शेख के पैरों में बैठ गई। कहने लगी, ओ दिल्ली के बादशाह, मैं तुझे बदनाम करने आई थी और मैंने इस काम के पैसे लिए थे, अदाकारी करने आई थी, पर मैं वो बीबी हूँ, इतनी बदनाम हूँ कि मेरे अपने भी मुझे अपना मानने को तैयार नहीं है, और तेरा हाल ये है कि मैं बदनाम करने आई और तूने मुझे बेटी बना लिया। और 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा का बेटी 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 ये लफ्ज के फिर और तड़पी और खुल के रोई
और फिर अपना आंचल उठा के पल्लू अपने चेहरे पे नकाब करके कहने लगी, हुजूर अब मैं दिल्ली वालों को बताऊंगी फखर जहां की बेटी कैसी होती है। आज से हर गुनाह से तौबा, और मैं अपने घर को आज से मस्जिद करार देती हूँ, वहां कोई तमाशबीन नहीं आएगा। अब कयामत तक वहां मोहम्मद अरबी के नाम की अजानें पड़ी जाएंगी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप अल्लाह के बंदों की वजादारी, बुर्दबारी, उनका हौसला, उनका ज़रफ, उनका कमाल, वो जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदई, हारन दा मुल हीरा। कभी कभी इंसान को किसी मकाम पे 2 कदम पीछे भी हटना चाहिए। अपने अंदर से ये जल्दबाजी, ये इस तरह बड़ी जल्दी है हमारे नौजवानों को। कहते हैं जनाब पढ़ भी गया हूँ, नौकरी फिर नहीं मिल रही। तो मैंने कहा आप डिग्री लेके नौकर बनना चाहते हैं? तालीम बंदे को नौकर बनाती है कि बादशाह बनाती है? तालीम का मतलब आप नौकर। आप में बेचैनी किस बात की, इस्तराब किस बात का, उलझाओ किस बात का? बिला वजह लोग आपको परेशान करते हैं, मुल्क में कुछ भी नहीं, हालात बड़े खराब है, पता नहीं क्या होने लगा। इस मुल्क को कुछ भी नहीं होगा। ये मुल्क सियासतदानों का नहीं, ये दाता अली अजमेरी का है, ये बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का है, ये हजरत पीर सियाल का है, ये पीर मेहर अली शाह गोलड़वी का है। क्या होगा इस मुल्क को? कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह वालों का वतन है, हजरत अमीर मिल्लत का वतन है, ये कुछ भी नहीं होने लगा। इसलिए उलझा ना करें, मुस्तरिब ना हुआ करें। अल्लाह के बंदों की शान ये है कि उनके अंदर ठहराव होता है, वजाधारी होती है। हमारे पंजाब में ना सियाने होने की उम्र ही कोई नहीं। छोटी उम्र में कोई बच्चा गुस्सा करे तो कहते हैं बाल है, तो जवानी में गुस्सा करे तो कहते खून गर्म है, और अगर बुढ़ापे में करे तो फिर मैं बात ही कोई नहीं करता, फिर मैं सुबह अदम नहीं करना चाहता। भाई सियाने कब होना है? आखिर वजादार कब होना है? ठहराव कब? मैं आपको अर्ज करूं, कुछ फुरूई बातें ऐसी भी होती हैं और कुछ हमारे बच्चों की ऐसी चीजें भी होती हैं जिनसे चश्म पोशी करनी चाहिए। मैं कभी दाखिल होता हूँ ना इदारे में, तो अब बड़े बड़े बच्चे हैं मदरसे में, तो वो खेल रहे होते हैं, तो मैं कई दफा अवॉइड करता हूँ। बच्चे खेल रहे हो तो मैं किसी और साइड से आ जाता हूँ। मैं कहता हूँ ये डिस्टर्ब होंगे। बच्चे हंस रहे हैं, शुगल कर रहे हैं, तो उससे वापस आ जाते हैं कि ये हम जाएंगे तो इनको दुश्वारी हो। कुछ एक दोस्त अपने बच्चे को एक बुजुर्ग दम कराने लाए, मेरे पास कहने लगे फूंक मार दे, हालांकि मेरे दम ज्यादा कामयाब नहीं है। वो कहने लगे आप इसको फूंक दे। मैंने कहा ठीक है। तो वो अपने बच्चे की गलतियां बयान करने लगे, ये बाकी बच्चे ठीक थे, ये जिद्दी भी बड़ा है, ये नादान भी बड़ा है, नाफरमान भी है, बातें भी नहीं मानता। तो मैं नाराज हो गया। मैंने कहा बुजुर्गों आप ये क्या कह रहे हैं? अगर आपके बच्चे में ये सारी बातें भी पाई जाती हैं तो फिर भी आपको एलानिया इन बातों का जिक्र नहीं करना। आपको तो एक कोने में रह के इसकी तरबियत करनी चाहिए थी, इसे पता ही ना चलता और सारी बातें इसकी ठीक हो जाती। आप मशहूर कर रहे हैं कि ये जिद्दी, ये हठ धर्म है, नाफरमान है, ये तो अपने बहन भाइयों से अलग हो जाएगा घर में, ये तो कहेगा मैं कोई अलग चीज। आपके अंदर बुर्दबारी हो, आपका बच्चा है, इसकी इस्लाह करनी है, इसे तबाह तो नहीं ना करना। हम क्या करते हैं? हम इस्लाह नहीं करते, हम अलग से बैठकर घर में मियां बीवी डिस्कस करें कि बच्चे में ये खामी पैदा हो गई है, क्या तरीका इख्तियार करें, गैर इरादी तौर पर वो गलत तरफ जा रहा है, कोई ऐसे अच्छे अंदाज इख्तियार करें कि वो लौट आए वापस। लेकिन वो हम तो बहस करते हैं, हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं, बेचारे कट जाते हैं, वो बिल्कुल बरादरी, कबीले, फैमिली से दूर हो जाते हैं। वजादार बने और थोड़ा सा ना जमीन पर आए, वापस हवा में ना उड़े। हर बंदे ने अपनी कोई ना कोई शान बना ली है, मैं ये होता हूं लिहाजा मेरी इज्जत करो। हर काबिल इज्जत की इज्जत करेंगे, लेकिन आप याद रखें, आप अगर पीर साहब हैं तो किसी के बेटे भी हैं, किसी के भाई भी हैं, किसी के शौहर भी हैं। अगर आप हजरत अल्लामा हैं तो इसके बावजूद आपके साथ सारे रिश्ते जुड़े हुए। अगर आप जज साहब हैं, वकील हैं, ताजर हैं, तो भाई आप किसी के भाई भी तो है ना। आपको अपनी शख्सियत के सारे पहलुओं का ध्यान रखना। हम पहलू वजादार हो। हमारे बुजुर्गों ने हमें वजादारी सिखाई है, खूबसूरती सिखाई है। उनके अंदर ये बातें पाई जाती थी कि वो शानों वाले लोग होते, उनके अंदर ठहराव होता था, खूबसूरती होती थी। बहुत बड़ा सिलसिला तरीकत है हजरत शेखुल इस्लाम का, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह। मैं बड़ा छोटा आदमी हूं पर लोगों की बातें सुन सुन के थक जाता हूं।
प्यार करने वालों की बातें ही होती हैं, प्यार करने वालों के पास ही आना जाना पड़ता है, पर जब प्यार करने वाले ज्यादा हो जाए तो हुकूक भी ज्यादा हो जाते हैं। बड़ा मुश्किल काम होता है। मसले दो ही थे, उम्र भर हल ना हुए। एक नींद पूरी ना हुई, दूसरा ख्वाब मुकम्मल ना हुआ। गाड़ी में सो के गुजारा करते हैं थोड़ा बहुत। ओ भाई, मैं अपने बुजुर्गों को देख, इतना लंबा चौड़ा हल्का आबाब, इतने आस्थानों को डील करना, क़यादत करना, निजाम देखना, क्या लोग थे। अगर ये हमारी तरह बेचैन होते, बेकरार होते, 4 दिन काम नहीं चला तो परेशान, फलाने ने बात नहीं मानी तो परेशान, तो भाई ऐसे गुजारा होता है। आपकी तबीयत में वफादारी हो, आहिस्तगी हो, ठहराव हो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज गुजर रहे थे ना, रात का टाइम था। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फकीर भी हैं, दरवेश भी हैं और वक्त के हुक्मरान भी हैं। सारी शानें अल्लाह ने दी हैं। और हुक्मरान इस तरह के नहीं कि जिनकी कुर्सी के 4 पैर है और 1 पैर हर वक्त कामता रहता है, वो वाले नहीं। ऐसा हुक्मरान जिस गली से गुजरे लोग दुआएं करते। रात के टाइम उनका इरादा हुआ कि मैं देखूं किसी को कोई जरूरत तो नहीं। उस जमाने में लोग खड़ाओं पहनते थे, लकड़ी के जूते वो पहने हुए थे। एक बाबा जी फुटपाथ पे सो रहे थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज गुजरे तो बाबा जी के पैर पे पैर आ गया। अच्छा, अब अचानक टक्कर हो जाए ना मोटरसाइकिल की मोटरसाइकिल से, तो लोग क्या कहते हैं? कहते हैं अंधा हुआ है। अच्छा मुझे बताए, अंधा आदमी गाड़ी चला सकता है? मोटरसाइकिल क्यों पूछा आपने? ये जो पूछा है आपने पे अंधा है, इसका मतलब क्या है? अंधा बंदा मोटरसाइकिल चला सकता है, पूछा क्यों? ये असल में तनकीद होती है कि देख के चल यार, तू अंधा तो नहीं ना, ठीक है ना। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज का पैर बाबा जी के पैर पे आ गया, तो पैर आते ही फौरन वो बाबा जी कहने लगे आप अंधे। तो अब ये पता चलता है कि आप में बुर्दबारी कितनी। फकीर भी हैं, दरवेश भी, और बादशाह हैं, बादशाह। आप अंधे हैं, कितनी सख्त बात है। हालांकि बाबा जी खुद फुटपाथ पे सोए हुए हैं। सवाल ये था कि जनाब आप यहाँ क्यों सोए हुए? आपको नहीं पता जगह सोने वाली नहीं, आप यहाँ से उठे। लेकिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से जब बाबा जी ने कहा ना आप अंधे हैं, कुर्बान जाए, उन्होंने मुस्कुराना शुरू कर दिया। और मुस्कुरा के, थोड़ा सा मुस्कुराए आप, मुस्कुरा के कहने लगे नहीं बुजुर्गों मुझे नजर आता है। अब वो जो 7 सिपाही थे ना, उन्होंने तलवारें निकाल ली। ये केतली हमेशा चाय से ज्यादा गर्म होती है, उन्होंने तलवारें निकाल ली। तो आप फरमाने लगे तुम्हें क्या हुआ? कहा जनाब इन्होंने आपको अंधा कहा है। फरमाने लगे नहीं कहा उन्होंने, जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा। कहा जनाब कहा है? फरमाया नहीं कहा। रुके जी रुके, बात सुने, बस तवज्जो से बात सुने, मजमून मुकम्मल होने लगा है, इकट्ठे ही उठते हैं सारे इंशाल्लाह। तो कहा है अंधा? फरमाया उन्होंने तो नहीं कहा। फरमाया कहा है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज कहने लगे बाबा जी मुझसे बातें कर रहे थे, तुमसे कर रहे थे? का मुखातिब तो आपसे ही थे। तो फरमाने लगे उन्होंने तो एक सवाल पूछा है, उन्होंने पूछा है आप अंधे तो नहीं, तो मैंने जवाब दे दिया नहीं मुझे नजर आता है, इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है? तो मेरे अजीज वज़ादारी, ठहराओ। और फिर दूसरी बात, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, उनकी रातें रब के लिए गुजरती हैं सजदा करते हुए और कयाम करते हुए। उनकी रातें मोबाइलों पे नहीं गुजरती, अल्लाह वालों की रातें तबसरों पे नहीं गुजरती, रब के बंदों की रातें मुसल्ले पे गुजरती हैं, इबादत पर वक्त देते हैं। आप पढ़िए ना हमारे बुजुर्गों का तरीका क्या है, इमाम आजम का तरीका क्या है। 40 साल सारी रात नमाज पढ़ी। हुजूर महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, गौसे समदानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और मसरूफ तरीन जिंदगी गौस पाक की, मसरूफ तरीन जिंदगी। पढ़ना है, पढ़ाना है, लिखना है, लोगों को आना है। 70 हजार का मजमा रात को आता था जिनको तकरीर सुनानी होती, 70 हजार का मजमा। लेकिन लोग तकरीर सुन के चले जाते, गौस पाक मुसल्ला बिछा ले। सारी रात रब के हुजूर हाजिरी है। अल्लाह की बारगाह रात का सजदा बंदे को मजबूत करता है। मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे ना कुछ दुख बड़े जाती होते हैं, हम किसी से कह नहीं सकते, मजबूरी होती है। कुछ बातें इंसान के अंदर ऐसी होती हैं वो किसी से नहीं कह सकता। ये जो रात की इबादत है ना, ये जो मुसल्ला है, ये दुआ है, ये बड़ा सहारा है। जो बंदा किसी से नहीं कह सकता, रब रसूल से कह दे, खुल के कह दे, अल्लाह के हुजूर अर्ज कर दे, राज भी रखा जाएगा, रहमत भी की जाएगी। रात की इबादत बंदे को ताकतवर करती है, मजबूत हो जाता है आदमी। लेकिन हम तो तवज्जो नहीं करते। हमारे उस्ताद साहब थे,
تو فرماتے میرے ابا جی تہجد کی نماز پڑھتے تھے, وہ عالم بھی تھے, مفتی بھی تھے اور حافظ بھی تھے. تو فرماتے فجر کی نماز میں مسجد میں ملاقات ہوئی تو میرے والد صاحب کہنے لگے حافظ تو سویرے نفلہ لے کیوں نہیں اٹھتا؟ کہتے میں نے ان سے کہا کہ ابا جی وہ فجر کی تو میں جماعت سے پڑھتا ہوں. اچھا حدیث بھی ہے کہ عالم ساری رات سویا رہے, عشاء پڑھ کے سوئے, فجر تک آرام کرے, پھر بھی اس کا درجہ عابد سے زیادہ ہے. پر میں کہتا ہوں یہ حدیث غوث پاک کو بھی تو آتی تھی نا, امام اعظم کو بھی تو آتی تھی نا, اور ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں, لیکن وہ تو پھر بھی اللہ اللہ کرتے تھے, سویرے اٹھتے تھے. تو فرماتے میرے والد صاحب مجھے کہنے لگے پتر سویرے نہیں اٹھیا؟ میں نے کہا جی آیا تو ہوں. تو فرمانے لگے یار تو علم پڑھ کے بھی سویرے تہجد نہیں پڑھتا, تو میں ان پڑھ ہو کے بھی سویرے مصلی پہ بیٹھنا. صبح اٹھنا. اور پھر ایک دوست مجھے ایک دن کہنے لگے میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, رہتے وہ ملک سے باہر ہے, میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. پھر ان کی واپسی کی فلائٹ تھی, مجھ سے ملنے آئے تو میں نے کہا کب کی فلائٹ ہے؟ کہنے لگے صبح سحری وقت 4 بجے. میں کہ تیری تو رہ جانی, تیری تو آنکھ ہی نہیں کھل دی. تو کہنے لگے آپ کو تو بڑا حافظہ ہے, آپ کو تو بات یاد رہ گئی ہے. تو میں نے کہا آپ نے کہا ہے نا اکثر آپ کہتے ہیں میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, تو بھائی آپ کی تو فلائٹ مس ہو جائے گی. کہنے لگا نا جی مہنگی بڑی لئی. تو میں نے کہا 1.5-2 لاکھ کے لیے سویرے آنکھ کھل جاتی ہے, تو رب رسول کے لیے کیوں نہیں کھلتی؟ سنو مسلم میں حدیث, سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کچھ وقت محبوب نے رات کو آرام کیا, پھر حضور مصلی پہ کھڑے ہو گئے, ساری رات نفل پڑھے محبوب, ایک ہی آیت کو کئی دفعے اور بار بار دہرایا. فرماتی ہے میں نے ورم دیکھے حضور کے پیروں پر, میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا, آپ اتنی مشقت کرتے ہیں اللہ کے محبوب ہو کر, آپ کے تو صدقے کرم نوازیاں ہوگی اگلے پچھلوں پر. تو کریم فرمانے لگے عائشہ آپ نے بتایا ہے نا مجھ پر میرے رب کا بڑا انعام ہے, تو پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ساری رات کی نماز پڑھی ہے شکر کے لیے, شکر کے لیے. یہاں ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے, منوں کے حساب سے مٹھائی بانٹتے ہیں پر 2 نفل نہیں پڑھتے. اللہ کی حضور حاضری نہیں دیتے جس نے بیٹا عطا کیا, ادھر ہماری توجہ نہیں جاتی جو دراصل کرنے کا کام. عبادات پر اپنی خاص توجہ کریں, اور نماز پڑھے تو اہتمام سے پڑھے, وضو کرے تو سونا, ٹائم نکال کے. موبائل سائلنٹ کر کے نماز نہیں پڑھنی, بند کر کے پڑھنی. یہ سائلنٹ بھی ہلتا ہے تو توجہ تو تقسیم ہوتی ہے کہ نہیں نماز پڑھ کے. ذہن میں خیال تو جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں کدھر فون آیا ہے. یہ بھی کئی لوگ سوچتے ہوں گے نماز پڑھتے کیا ادا آیا ہونا ہے. ضرورت نہیں ہے اس کی. جب موبائل نہیں ہوتے تھے کام چلتا تھا کہ نہیں چلتا تھا؟ سارا کچھ ہوتا تھا کہ نہیں؟ بلکہ اس وقت تو کچھ تھوڑی سی بہتریاں بھی تھیں. یہ بھی بہتر ہے, اللہ کی نعمت ہے. لیکن وہ ہم لکھتے تھے نا کسی بزرگ کو خط, تو جملے ذرا سوچ سوچ کے لکھتے, کئی دفعہ کاٹ دیتے تھے ٹھیک نہیں ہے, اور ذرا بہتر جملے لکھے جائیں. لیکن اب تو حال ہی عجیب ہے, اب تو لوگوں کو فی البدی کہنے کا شوق ہے, اور کئی دفعہ وہ بھی کہتے ہیں جو کہنا نہیں چاہیے. تو میرے بھائی 2 ہی باتیں عرض کی ہیں, ایک تو زندگی وفاداری سے گزارے, الجھاؤ نہیں پیدا کرے, بہت زیادہ اپنے اوپر چیزوں کو طاری نہ کرے, بردبار بنے, حوصلہ مند بنے, ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. دوسری بات یہ کہ عبادت سے اپنے آپ کو جوڑے, اپنا رشتہ مصلی کے ساتھ. آپ 10-20 منٹ اکیلے بیٹھنے کے عادی ہونا اللہ کے حضور, تو آپ خود بخود محسوس کریں گے کہ ذہنی طور پر توانائی ملی, بیٹری چارج ہوئی, کچھ سکون ملا. حج ٹریننگ ہوتی ہے نا حاجیوں کی, مجھے بھی کئی دفعہ موقع ملتا ہے جانے کا, تو وہاں سارے کہہ رہے ہوتے ہیں حاجیوں سے کہ وہاں پیدل بڑا چلنا پڑتا ہے, عرفات, مینا ہے, مزدلفہ ہے, تو ہر روز 1.5-2 کلومیٹر پیدل چلا کریں. سارے کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں. میری باری آئی تو میں نے کہا ان کو یہ بھی بتاؤ کہ پیدل چلا کریں, اور یہ بھی بتاؤ کہ 2-3 گھنٹے مسجد میں بھی بیٹھا کریں, تاکہ وہاں جا کے حرم بیٹھنے کا بھی ان کو نہ کوئی تھوڑا سا عادت ہو. ہمارے ہم مسجدوں میں بیٹھنے کی عادت, سب سے زیادہ توجہ اس گھڑی پہ ہوتی ہے جس پہ نماز کا ٹائم لکھا ہوتا ہے. سب سے زیادہ جس ٹائم کی پابندی لوگ کرتے ہیں نا وہ نماز کا, بلکہ 30 سیکنڈ پہلے ہی تکبیر پڑھنے والا کھڑا ہو جاتا ہے. اچھی بات ہے, حرج نہیں, لیکن باقی ساری زندگی کو بھی آپ نظم میں لائیں, آپ مرتب کریں. صرف ایک آدھ چیز ہی کیوں, تو ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو وزادار, بردبار, ٹھہراؤ والا بنائیں, اور دوسرا یہ کہ عبادات پر توجہ کریں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی,
आला हजरत रहमत उल्लाह ताला अलैह ने एक जगह पे लिखा है, आप फरमाते हैं कि पड़ोसी के घर तो खाना वो लेने जाए जिसके अपने घर ना पका हुआ, और किसी से मशवरा तो वो मांगे जिसको अपने घर में ना मिलता हो। फरमाते हैं मुसलमान तो गैरों के तरीके पे तब चलें जब नबी पाक ने हर चीज बताई ना हो, और जब महबूब ने सारा कुछ बता दिया है, सारा कुछ। बच्चा पैदा होगा तो आप उसका अकीका करेंगे, उसके सर के बाल उतरवाना और उनकी वजन के मुताबिक चांदी को खैरात करना, 7वें दिन नाम रखना, ये सारी चीजें हुजूर ने बतलाई। उसके कान में अजान देना, उसको गुट्टी देना। फिर ये भी हुजूर ने फरमाया कि उसका बिस्तर भी तुमने जब बड़ा हो जाए 10 साल का तो नमाज, 7 साल का हो तो नमाज के लिए कहो, 10 साल का ना पड़े तो उसे मारो, बड़ा लगने लगे तो बिस्तर अलग कर दो, और फिर जब वो बोलने लगे तो सबसे पहले अल्लाह का नाम सिखाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हर मौका पर, यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि मस्जिद में आने के आदाब तो हैं तो घर में जाने के नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बालिग हो जाए तो निकाह करो। निकाह किसके लिए सुन्नत, किसके लिए वाजिब, किसके लिए फर्ज। निकाह खातून के जिम्मे क्या जिम्मेदारियां खामन के हवाले से, और बीवी के लिहाज से फिर खामन की क्या जिम्मेदारियां, हर चीज को ना अपनी अपनी जगह पे पूरी वजाहत के साथ। और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम इंसान की हर जरूरत को पूरा करता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह हमारी हर जरूरत का ख्याल फरमाया। अगर आप दीन को पढ़ते जाएंगे तो आपको जरा भी दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रही है मेरी बात? ये बाल दाढ़ी का हिस्सा है, इसका भी जिक्र हमारे बुजुर्गों ने कर दिया। दाढ़ी कितनी होनी चाहिए इसका तज़किरा भी। एक सवाल मुझसे पूछा गया है कि बाद बच्चे दाढ़ी का डिजाइन बनाते हैं। भाई मसला ये है, याद रखना हमेशा, एक बंदा सुन्नत पर अमल नहीं करता वो गुनहगार है, और एक सुन्नत को सुन्नत समझ के मजाक उड़ाए तो काफिर है। सुन्नत को सुन्नत जानते हुए अगर उसका मजाक उड़ाएगा तो नहीं। समझ आ रही मेरी बात की? हमारे बच्चे डिजाइनों पे चलते हैं बेचारे, पता नहीं किसकी नजर लग गई, और बड़ी चीजें हैं, लेकिन दाढ़ी के डिजाइन बनाना और गलत हरकत करना ये तो एक इंतहाई मजमूम हरकत। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा। एक दफा ना नबी करीम की सुन्नत वाली दाढ़ी पे जरा रख के देखो, तुम्हें कोई अजीब ही जायका नसीब होगा। ये आपके चेहरे के मुताबिक अल्लाह ने इसको वजादारी दी। ये हरकतें जो आप करते हैं ना, ये तो अजीब सी हरकत हैं, इनका तो कोई पस मंजर ही नहीं है। तो इंसान महसूस अगर करे तो छोटा महसूस होता है ये काम करके। तो हमेशा वो काम करें जिसमें सुन्नत और शरीयत की पासदारी। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। ये जो निकाह है ना, निकाह शादी, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये गैर का तरीका नहीं, बल्कि फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती। फरमाया निकाह तो मेरा तरीका है, निकाह मेरा तरीका है। और आप हैरान होंगे कि कुरान और सुन्नत ने जो शादी को और मियाँ बीवी को जो रिश्ता दिया है वो बड़ा ही अजीब दिया है। फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। सर्दी गर्मी में भी लिबास जिस्म की हिफाजत करता है, सर्दी गर्मी के लिहाज से भी हिफाजत करता है। मर्द औरत की हिफाजत करता है, दुख में, तकलीफ में, गुर्बत में, परेशानी में। औरत भी मर्द की हिफाजत करती है, उसके बच्चों की, उसके घर की, उसकी निशानियों की। पालती तो माँ ही है ना बच्चे। बोले बल्दियत किसकी लिखी जाती? अब्बा जी की। जानशीना, सजादा नशीना, वारस, वो कौन किसका होता है? वो अब्बा जी का। लेकिन पालती पोसती कौन है? अम्मा जी। अब्बा जी अम्मा को बच्चे दे के रोज घर से जाते हैं, फलानी जगह जा रहा हूँ बच्चे संभाल, फलानी जगह जा रहा हूँ बच्चे तेरे। कभी ऐसा भी हुआ है कि अम्मा कहे मैं जरा 15 दिनों के जा रही हूँ कहीं, तो बच्चे तुम रख लो? होता है ऐसे? तो मर्द औरत का हुकूक का ख्याल करते हैं, औरत मर्द के हुकूक का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बड़ा ख्याल करते थे। हमारे यहाँ तो ये होता है ना, जो किसी का गुलाम होता है वो बेचारा सारी जिंदगी गुलाम ही रहता है। वजीर साहब भी, पीर साहब भी खिदमत कराते रहते हैं सारी जिंदगी, लेकिन उस बेचारे का ख्याल नहीं करते। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब तक किसी पीर के आस्थाने पे झाड़ू दे तब तक तो मंजूर नजर मुरीद होता है, और अगर उस बेचारे पे कर्जा चढ़ जाए तो पीर साहब कहते हैं ये उसका जाती मामला है। जब तेरे घर में झाड़ू दे रहा था फिर जाती मामला नहीं था? जब तक वो एमपीए के पोस्टर छिपवा रहा हो, सारी ड्यूटियां कर रहा हो, तब तक तो वो सियासी कारकुन। और अगर उस बेचारे के घर में गुर्बत आ जाए, उस पर कोई मुकदमेबाजी हो जाए, कहीं उलझ जाए, तो फिर क्या कहते हैं? उसका जाती। अब कैसे जाती मामला हो गया? मेरे अजीज, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक था, किसी पे कर्जा चढ़ता तो हुजूर उसका भी ख्याल करते, कोई बीमार होता तो हुजूर तीमारदारी करने जाते। क्या खूबसूरत लफ्ज हैं बुखारी के,
हुजूर ने फरमाया मेरा कोई उम्मती इंतकाल कर जाए, अगर पैसे छोड़ के जाए, तरका छोड़ के जाए, माल छोड़ के जाए, तो फरमाया उसके वारसों में बांट देना, लेकिन अगर उसके जिम्मे कर्जा हो ना तो मेरे पास आ जाना, मैं अपनी उम्मती का कर्ज अदा कर दूंगा, मेरे पास आना, मैं कर्जे दूंगा। ये महबूब करीम ने बयान। तो हुजूर ना जरा ख्याल करते। तवज्जो, हजरत रबिया बिन काब ये ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू कराते थे, पर मजे की बात है वुजू भी तहज्जुद वाला कराते थे। कौन सा जी, बोल के बताइए, समझ आ रही है आप हजरात को? कौन सा वुजू कराते थे? तहज्जुद का वुजू कराते थे। ये वही है जिनसे हुजूर ने फरमाया चल रबिया कुछ मांग ले। बड़े सियाने थे, कहने लगे या रसूलल्लाह जन्नत में वो वाला मकान चाहिए जिसके पड़ोसी आप हो, जिसके पड़ोसी आप, वो वाला मकान। एक दिन ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया रबिया शादी क्यों नहीं करते? रबिया बोलिए। वो मुझे एक साहब एक दफा मिल गए, कहने लगे मैनू मेरे हजरत साहब डकिया सी ब्याह ना करी। मैं क्यों ना आप कीता है कि नहीं? तो दो कीते ने, तो मैं क्या तेनू कल ही डकिया सी। अजीब फलसफा है ना, यानी किसी और के लिए फकर का हुक्म है, हमारे लिए ये किस किस्म की फकीरी है? अजीब मिजाज है ना ये। यहाँ तो कोई मकासद हो, अल्लाह ताला समझे, समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस बात का ख्याल करें, लेकिन मिजाज है हमारा। बहरहाल आमदाम बरसरे मतलब हुजूर ने फरमाया रबिया शादी क्यों नहीं करते? तो कहने लगे या रसूलल्लाह ना तो दौलत है, ना माल है, ना घर है हुजूर, ना नौकरी है, और फिर रंग रूप भी कोई नहीं, मेरा रूप भी नहीं तो मेरा रंग भी नहीं, तो मैनू यार मनाउन दा ढंग भी नहीं। हुजूर कुछ पता ही नहीं, कौन मुझे रिश्ता देगा? हुजूर खामोश हो गए। दूसरे दिन फिर सद वुजू कराने आए तो महबूब ने पूछा रबिया शादी क्यों नहीं करते? अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह ना घर मकान, ना जायदाद, ना कोई और शय, कौन रिश्ता देगा? हुजूर अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है साहिब सीरतुन नबविया डॉक्टर अहमद अब्दुल रज़ाक ने। वो लिखते हैं कि हजरत रबिया बिन काब कहते हैं जब दूसरे दिन भी मैंने मना कर दिया ना तो मेरे दिल में ख्याल आया रबिया तो बड़ा अजीब आदमी है, जब नबी पाक फरमाते हैं शादी कर ले। समझ आ रही है ना आपको? जब हुजूर फरमाते हैं शादी कर ले तो तू ये दलीलें क्यों देता है? तुझे तो चाहिए तू कहने हुजूर जैसे दिल करता है वैसे कर ले। एक गुलाम के लिए हुजूर बंदोबस्त कर, जैसे दिल करे वैसे। कहते मैं तीसरे दिन इरादा करके गया कि आज हुजूर ने पूछना है तो मैंने बता देना, पर सारा ही वुजू हो गया, अल्लाह के नबी ने पूछा ही नहीं। मेरे दिल में ख्याल था आप पूछेंगे, वुजू मुकम्मल हो, लेकिन हुजूर ने पूछा। कहते अब हुजूर मैं अब खड़ा हूं, महबूब फरमाने लगे हो गया वुजू जाओ। फरमाते हैं मैं पलट पलट के देखता हूं, दरवाजे से बाहर गुजरने लगा ना तो एक दफा मैंने फिर पलट के देखा, महबूब अपने मामलात में मशगूल थे। जब मैं पैर बाहर रखने लगा तो आवाज दी और मुस्कुरा के आवाज दी। क्या शान है बरेली के इमाम की। फरमाने लगे जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के। जब हुजूर मुस्कुराते थे तो ये नूर के गुच्छे थे दांत, इनमें से फिर नूर निकलता था। आला हज़रत फरमाते हैं जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम और उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़ते। हुजूर जरा सी तस्कीन करते थे तो रोने वाला हंस पड़ता, तो फिर बड़ा इंतजार करना पड़ता होगा, 2-2 घंटे हुजूर मुस्कुराते नहीं होंगे। तो आला हज़रत फरमाते नहीं भाई ये भी मसला कोई नहीं, ये भी मसला कोई नहीं कि 2 घंटे के बाद मुस्कुराएंगे तो रोने वाला हंसेगा। फरमाने लगे जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये तो आदत है नबी पाक की, तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो आदत है हुजूर। तो हुजूर ने फरमाया शादी कर लो। कहते मैं मुस्कुराया, दौड़ के वापस आया, या रसूलल्लाह जैसे हुक्म हो कर दे। मेरे महबूब की भी क्या बात, क्या अंदाए हैं रसूल करीम की। हुजूर ने फरमाया फलां कबीले के सरदार के पास जा, उसे जाके कह कि अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दे। आप फरमाते मैं गया, सलाम ली, अंदर दाखिल हुआ, उन्होंने बुलाया, मैंने कभी हुजूर ने भेजा और महबूब ने कहा अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। हजरत रबिया बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते माँ ने उसके बाप की तरफ देखा, उस लड़की के बाप की तरफ, और लड़की के बाप ने माँ बड़ी बड़ी जो है वो फिक्र होती है लड़की के माँ बाप, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो इनकार नहीं किया कि मैं नहीं, हमने नहीं रिश्ता देना, बल्कि लड़की का वालिद कहने लगा कि महबूब से अर्ज करना मैं आऊंगा, मैं खुद आके हाजिरी दूंगा, उनसे अर्ज करना मैं आऊंगा। हजरत रबिया बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते मैं निकल रहा था, नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पैगाम लेके तो मैं निकल रहा था, मैं आगे बढ़ रहा था। फरमाते हैं जब मैं दरवाजे से बाहर हूं, तवज्जो है ना मेरे दोस्तों,
کہتے ہیں جب میں دروازے سے باہر ہونے لگا نا، پیر رکھنے ہی لگا تھا، تو وہ لڑکی پردے کے پیچھے سے بولی. توجہ ہے میری بات پر؟ وہ خاتون پردے کے پیچھے سے بولی اور بول کے کہنے لگی غلام ٹھہر جا. تو میں نے پلٹ کے دیکھا، میں رک گیا تو اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا، اماں جی آپ کو میری فکر ہے نا، آپ مجھے نبی کریم کے حوالے کر دیں، مجھے امید ہے رب رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے. اللہ نبی مجھے ضائع. حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں واپس آ گیا، سارا بندوبست حضور نے کر کے دیا، سارا بندوبست. اب بات کو سمجھیں، دین ہر جگہ انسان کا خیال کرتا ہے. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بلایا، فرمایا کھجور کی گٹھلی کے برابر ہونا چاہیے. حضرت عثمان کہنے لگے حضور حاضر ہو جائے گا. فرمایا عثمان پوچھو گے نہیں میں نے کیا کرنا ہے؟ عرض کی حضور بتا دیں کیا کرنا ہے. فرمایا ربیعہ کی شادی ہے، اس نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا. پھر حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا، فرمایا ایک بکری کا بندوبست کر، ذبح کر کے پکانا ہے. پوچھو گے نہیں کس لیے؟ حضور حکم کریں. فرمایا میرے ربیعہ کی شادی ہے، اس نے ولیمہ کرنا ہے. کہتے پھر محبوب نے مجھے اپنی جیب خاص سے، کرم سے، فضل سے کچھ پیسے دیے. فرمایا خوشبو بھی لے لے اور اپنی بیوی کے لیے ایک جوڑا بھی خرید لے. عزیز دوستو یہ نہ سمجھیں کہ جو آپ کا شاگرد ہے، مرید ہے، سیاسی کارکن ہے، وہ آپ کی ڈیوٹی تو کرے تو تب ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی ذاتی معاملہ آ جائے تو کہیں جی وہ جانے اور اس کا کام جانے. سمجھے چیزوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک مہربانیاں فرماتے. حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں کہ میں بڑا غریب تھا، میرے سارے بندوبست میرے محبوب نے کیے. اور فرماتے ہیں پھر محبوب نے ایک اور کرم کیا، میرے لیے برکت کی دعا بھی کر دی. آپ فرماتے ہیں کہ غربتیں چلی گئیں، اب کسی کو کہیں سے قرض نہ ملے تو میرے گھر سے مل جاتا ہے. ہر گھر سے اناج ختم ہونے کو ہو پر میرے گھر سے کبھی ختم نہیں ہو. تو نبی کریم علیہ السلام خیال فرماتے. اور پھر میاں بیوی کے درمیان جو رشتے کی نزاکت ہے، ہمارے ہاں نا یہ سمجھ لیں جس گھر میں میاں بیوی کا اتفاق نہیں نہ ہوتا، اس میں کروڑوں روپے کی دولتیں بھی پڑی ہوں تو وہ گھر نہیں ہوتا، وہ اذیت گاہ بن جاتا ہے. جتنا مرضی آپ کہیں میں بیوی کی پرواہ نہیں کرتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ گھر وابستہ ہے. میاں بیوی کا کسی گھر کے اندر رویہ آپس میں بہت اچھا ہو تو دولت کم بھی ہو، وسائل تھوڑے بھی ہو، پھر بھی گزارا صحیح ہو جاتا ہے. گھر کے اندر میاں بیوی کا آپس میں تعلق. طبقات ابن سعد میں صاحب طبقات نے لکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا نا، پتہ حضور نے کیا کیا تھا؟ دونوں کے سرے اقدس جوڑ کے نا تو نبی پاک نے ان دونوں کی محبت کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان کے درمیان محبت رکھنا. ہمارے یہاں بھلا کیا ہوتا ہے؟ مرضی سے شادی کی، مرضی سے رشتہ تلاش کیا، پھر ٹھیک 15 دنوں کے بعد اماں کو نقص نظر آنے شروع ہو جائے، اور ٹھیک 15 دن کے بعد ان کو بھی اپنے داماد میں نقص نظر آنے لگتے ہیں. جب آپ دو جملے کہہ دیتے ہیں نا خامند کو کہ تیری بیوی ٹھیک نہیں، تو آیا تھا، چاہیے تھا فٹافٹ پانی دیتی پر اس نے تو توجہ ہی نہیں کی، تو آپ تو ایک جملہ کہہ کے چلے گئے. انہوں نے تو 24 گھنٹے اکٹھے رہنا ہے. خامند کو یہ پٹی پڑھا دی، اور جب بیٹی گئی میکے تو فٹافٹ اس کی اماں نے کہا اوہو کتنی کمزور ہو گئی ہے میری بیٹی، لگتا ہے کھانے کو نہیں دیتے، یہاں میں نے کتنے لاڈوں سے رکھی ہوئی. یہ طریقہ ٹھیک نہیں. ابن حجر اسقلانی حدیث لائے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف. ملعون ہے وہ شخص. ان کے درمیان پیار پیدا کریں، ان میں محبت ہوگی تو گھر سکھی رہے گا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام آیا، صاحب طبقات نے لکھا ہے پیغام آیا، پتہ چلا کہ کسی بات میں نہ مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میں کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی، محبت کے ساتھ کوئی بات آگے بڑھ گئی. حضور تشریف لائے. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ کہ آپ کا خیال ہے خشک مولوی منگا لیا؟ چلے سن تو لینا، میں تو محبت سے آیا ہوں، بڑا لمبا سفر کر کے آیا، کئی جگہ جا نہیں پاتا، لیکن یہ موقع ایسا تھا میں نے چھٹی کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا. میں نے کہا یہاں ضرور پہنچنا چاہیے، تو تھوڑی سی باتیں کرنی ہے، پیار سے سن تو لینا. آپ تو گھور رہے ہیں مجھے بیچ بیچ میں سے، یہ کس طرح کی تقریر کر رہا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر. سنیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضور کو پتہ چلا. اور مزے کی بات یہ کہ روایت کے راوی بھی مولا علی شیر خدا. حضرت علی کہتے ہیں بات تو ہمارے درمیان آپس میں بڑھ گئی پر آج بڑی میری وجہ سے تھی. یہ بھی پیار کی بولی ہے نا، یہ بھی محبت ہے نا جی. یہ محبت کی یہاں بھی لوگوں کو بڑے عجیب و غریب قسم کے فلسفے یاد آتے ہیں. بات کر لوں پھر ایک اور بھی کروں گا، مزید بات کھل جائے گی. حضرت علی کہتے ہیں حضور کو پتہ چلا محبوب تشریف لائے. حضور نے بات سنی، حضور سمجھ گئے کہ آج بات ذرا علی نے زیادہ بڑھا دی ہے.
اتنی بھی کسی کی بیٹی لاڈلی ہوگی جتنی نبی پاک کی شہزادی لاڈلی, اتنی بھی کسی بیٹی کی عزت ہوگی جتنی حضور کی صاحبزادی کی عزت. ممکن ہے دوستو, انہوں نے اکٹھے رہنا ہے. نکاح کے فلسفے کو سمجھو. نبی کریم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ بات علی کی وجہ سے بڑی, پر مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک نے سیدہ فاطمہ کا بازو پکڑا اور کونے میں لے گئے, فرمانے لگے فاطمہ ضروری نہیں جیسے تم کہو علی ویسے ہی کریں, علی تمہارے شوہر ہیں, تمہیں خیال کرنا ہوگا. مولا علی کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا, حضور تو بیٹی کو سمجھا رہے تھے پر آنسو میرے نکل رہے. میں دوڑ کے آیا, محبوب کا دست اقدس پکڑ کے سینے پہ رکھا. میں نے کہا یا رسول اللہ بے فکر ہو کے جائیے, یہاں سے جب بھی خبر آئے گی محبت کی خبر ہی آئے. دوستو قربتیں. اچھا اس بات کو مزید کھول دوں, صاحب کنز العمال نے حدیث لکھی ہے, حدیث کے راوی خود سید عائشہ صدیقہ. ایک دن حضور فرمانے لگے عائشہ ایک بات نہ کروں, یا رسول اللہ کریں. فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب ناراض ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. یہاں نا کچھ لوگ بادشاہ سلامت ہیں, بادشاہ سلامت. وہ کہتے ہیں میں اگر کہوں کہ میں تھوڑا بہت اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرتا ہوں, بات مانتا ہوں, تو پھر تو لوگ مجھے بہت بڑا بزدل آدمی سمجھے, میری گھر میں بھی کچھ توجہ ہے. آپ کا تو نہیں مجھے پتا, ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ اپنا بیٹا بھی اٹھا کے بندے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے. اپنا بچہ اٹھا کے کوئی آنکھ نہ چھڑے کہ تیری ہن بال کھڑا دی ڈیوٹی, تیرے روٹی تاں لب دی ہے کہ پہلا بال کھڑا. کہ کیسی عجیب بات کرتے ہو. اگر اللہ کے نبی نواسوں کو گردنوں میں اٹھا کے گھومتے, گردن مبارک پر رکھ کے گھومتے. بچوں کی محبت تو اصول ہے, آپ سمجھیں اس چیز کو. گھر کے اندر اگر آپ تھوڑا بہت کسی جگہ پہ آپ کوئی گھر کے اوپر توجہ کر لیتے ہیں تو گھر کس کا ہے؟ آپ کا ہی ہے نا. اتنی کمزوری دکھانا. نبی کریم علیہ السلام نے مسکرا کے کہا عائشہ بتاؤں جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا, اور جب ناراض ہوتی ہے تب بھی پتہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے میں چپ کے کہا, میں نے کہا حضور میں نے کیوں ناراض ہونا, پر میں بتاؤں صحیح کب ناراض ہوتی ہے. یا رسول اللہ آپ اتنا خیال کرتے ہیں حضور. فرمایا پھر بتاؤں حضور بتائیں. فرمایا عائشہ جب تو ہوتی ہے نا مجھ سے راضی تو قسم اٹھاتی ہے, تو کہتی ہے لا و رب محمد صلی اللہ علیہ, مجھے محمد کے رب کی قسم کہتی ہو کہ نہیں. جناب عائشہ کہتے ہیں میرے آنکھ کھلی, لبوں سے ہنس رہی تھی, آنکھوں سے رو رہی تھی. میں نے کہا کریمہ تیرے قربان جاؤں, اتنی باتوں کا بھی خیال فرماتے ہو, اتنی باتوں کا بھی خیال کرتے ہو. کہا مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو راضی ہوتی ہے اور جب تو ناراض ہوتی ہے تیرے لفظ بدل جاتے. دوستو گھر کے اندر کا جو ماحول ہے وہ آپ کو مضبوط کرتا ہے, گھر کے اندر کا ماحول آپ کو کمزور کرتا ہے. اگر گھر کے اندر آپ کی طبیعت کے لحاظ سے چیزیں موجود ہیں آپ باہر بڑا کچھ کر سکیں گے. ہر آدمی اتنا دلیر نہیں ہوتا کہ گھر میں جو مرضی ہوتا رہے وہ باہر مضبوط رہے گا. نکاح کو, میاں بیوی کے رشتے کو قرآن پاک نے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی کہا ہے. یہ فاحد میاں بیوی کا رشتہ جسے کہا یہ میری نشانیوں میں سے نشانی. پتہ ہے خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو شادی ہوتی ہے غیر شرعی. کول 10واں ہو جائے تو مولانا صاحب کو بلاؤ, نعت خاں کو بلاؤ, اور بچے کی شادی ہو تو پھر اب نہیں حضور سے پیار, اب نہیں محبت, اب کدھر گئی غلامی کہ اللہ رسول سے صرف دکھوں کا رشتہ. بلاؤ نا اب بھی بینڈ باجا, یہاں تو بینڈ باجا کل والے دن بھی منگاؤ, 10ویں پہ بھی منگاؤ. اور دکھوں کی بات آئی تو قرآن شریف شروع کرا لیا, اور جب سکھ آئے پھر آپ نے موت شروع کرا لی. اور بھائی مصطفیٰ کی نعت والے کو نا نعت ہی اچھی لگتی, اسے برات والے دن بھی نعت ہی اچھی لگتی, شادی والے دن بھی نعت ہی اچھی. پہلی بات تو یہ کہ غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں شادی, اور ڈھیروں. سب سے بری حرکت کون سی ہے؟ سب سے بری حرکت یہ ہوتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا جوش و خروش سے شادیوں پہ جانا, اور پھر مووی والا آتا ہے وہ لڑکیوں کی عورتوں کی مووی بھی بناتا ہے. اور اب تو اللہ خیر کرے مووی کو ویسے لوگوں نے فرض کفایہ سمجھ لی, اللہ معاف کرے, ہر آدمی نے ہاتھ میں موبائل پکڑا. اتنا ضروری کام ہے یہ. مووی بنتی ہے, مہندی ہوتی ہے, ناچ گانا ہوتا ہے, تماشے لگتے ہیں. پھر میں حیران ہوتا ہوں جوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں پھول دے کے انہیں کھڑا کیا جاتا ہے کہ دولہا جب آئے تو پھول پھینکنا. دولہے کے ساتھ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں کہ جوان لڑکے ہوتے ہیں. بولے تو وہ پھول کیوں لڑکیاں پھینکتی ہیں؟ لڑکیاں ساری برقعے میں ہوتی ہیں, چھپے ہوئے منہ ہوتے ہیں, تو سارا خاندان تو بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آیا ہوتا ہے. تو آپ تو گناہ کو آواز دے رہے ہیں. پتہ ہے رسم کیسے ایجاد ہوئی؟ صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے یہ لڑکیوں کے پھول پھینکنے کی رسم جب قادسیہ کے علاقے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کر رہے تھے, تو آپ ایک ایسے علاقے سے گزرے جس کی عمارتیں بڑی شاندار تھیں. علامہ واقدی کہتے ہیں کہ دور سے لوگ وہ عمارتیں دیکھنے آتے تھے کہ بھئی فن تعمیر کا شاہکار ہے یہ چیزیں.
उस एरिया से गुजरना था मुसलमान फौज ने, तो ईसाइयों ने और यहूदियों ने एक चाल चली। उन्होंने औरतों से कहा, खूबसूरत लड़कियों से, कि फूल पकड़ लो और जब फौजी गुजरे तो इनके ऊपर फूल फेंकना। अगर 2-3 जर्नल भी तुम तबाह करने में कामयाब हो गई तो मुसलमानों को हम ज़ेर कर लेंगे। फूल फेंको, छतों पे चढ़ गई और छतों की तरफ नौजवानों ने देखना वैसे ही है चूंकि शाहकार है हमारी मनाजिल। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु आगे आगे थे। समझ आ रही है ना मेरी बात? आगे आगे जा रहे थे, कमान कर रहे थे फौज की। जब आपने देखा औरतें छतों पे हैं तो हजरत साद बिन अबी वकास शरारत समझ गए, साजिश समझ गए। लोग जहर भी जो होता है ना, जहर भी दूध में डाल के देते हैं, डायरेक्ट नहीं देते। उन्हें पता होता है कि जहर रगों में कैसे उतारना है। जनाब साद बिन अबी वकास आगे आगे थे। जब देखा औरतें छतों पे हैं तो फौरन बोले, घोड़े पे चढ़ गए और फौज की तरफ तवज्जो करके कहने लगे, फौजी हो, तुम्हें पता है ना अल्लाह क्या फरमाता है? रब फरमाता है मर्दों से कहो नजरें झुका के रखें। नजरें कौन भला? जी, मोमिन मर्द। कुरान मजीद ने हुक्म दिया कि मोमिन मर्द नजरें, इसका मतलब है मर्द वो नहीं होता जो अकड़ अकड़ के चले। मर्द तो है ही वो, कद ऊंचा हो, नजरें झुकी हुई। मर्द कहते ही उसे मर्दों से कहो नजरें झुका के रखें। 10,000 फौज थी, औरतें फूल फेंकती रहीं। 10,000 फौजी गुजर गया पर एक ने भी नजर उठा के नहीं देखा। जब सारे गुजर गए तो उन औरतों ने प्लेटें फेंकी और कहने लगी, ओ बेशर्मो यहूदी और ईसाइयों, तुम किस तरह के लोग हो? अपने मकासद के लिए बहू बेटियों को इस्तेमाल करते हो और ये कितनी शान वाले हैं। एक आयत सुनी है और नजरें झुका ली हैं। तुम भी गलत हो, तुम्हारा तरीका भी गलत है। आज के बाद हम मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ेंगे, हम मुसलमान हुआ करेंगे। और हमारे यहाँ शुरू उन्होंने की थी और अल्लाह खैर फरमाए, रंग हमने पकड़ लिया उसका। हमारे यहाँ औरतें फूल फेंकती, बुजुर्ग नहीं फूल फेंक सकते, नौजवान नहीं फेंक सकते। खुदा का खौफ करें। और फिर मर्द औरतों का इख्तलात होता है और फिर उससे आगे शादी के बेपनाह खर्चे, बेपनाह कर्जा उठा के शादियां करते हैं। निकाह में तो 2 आदमी जाएंगे, 2 जोड़े जाएंगे। और मैं आपको एक शरई हुक्म बताता हूं, आपका सगा भाई, इधर देखो मेरी तरफ, सगा भाई अपने बेटे की शादी पे अगर आपको न बुलाए तो उससे नाराज होना जायज नहीं। तुसी तो मेरे नाल भी हो गए। ओ भाई, सगा भाई भी अगर अपने बेटे की शादी पे न बुलाए तो उसकी मर्जी है, ना बुलाए चाहे ना बुलाए, उससे नाराज होना जायज। तो आपको तो मंगनी में ना बुलाएं तो नाराज हो जाए। और अगर कोई कार्ड भेज दे ना सिर्फ वलीमे का, कहने ने हूं वलीमे ते भी वही जान के जेड़े जाने नाल गए सा, असी सिर्फ वलीमे ते, भाई फर्ज है आपका जाना। हाँ, हुजूर ने हुक्म दिया है कि वलीमे की दावत दे तो जरूर जाया करो। लेकिन इसके इतने ज्यादा खर्चे हमने कर दिए, हमारे बच्चे, अब नाराज ना होना, गुनाह इसलिए आम हो गया कि हमने निकाह मुश्किल कर दिया। निकाह मुश्किल हो गया। अगर हम इसके अखराजात कम करें, मैं शादियां देखता हूं, मुझे लगता है इतने पैसों में 6 शादियां हो सकती हैं। कर्जा उठा के शादी कर ली, 15 दिन नहीं गुजरते तो पैसे लेने वाला आ जाता है। वो कहता मेरे तो रखना पहले। तो वो बच्चा बेचारा, उसने क्या शादी के बाद खुश रहना, वो तो कर्जे अदा कर, घर में लड़ाई पड़ी हुई, 1 महीना पूरा बीबी जेवर नहीं बेचारी पहन सकती, वो सारा कर्जे में चला जाता है। गलत काम करते हैं हम। सुनो, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला, सहाबा में सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर। ये बुखारी में हदीस है, फजर की नमाज ना उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़ी, सफेद कुर्ता पहना था तो उसको जर्द रंग का दाग लगा हुआ। तवज्जो है ना मेरी बात? सफेद कुर्ता और जर्द रंग का दाग। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये अब्दुर्रहमान ये क्या है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने रात को निकाह किया था, खुशबू लगाई थी तो वो दाग रह गया। हुजूर ने तो कोई उस पर इसरार नहीं किया कि यार इतने अमीर आदमी की शादी मदीने में पता ही नहीं चला, किसी को खबर ही नहीं। यहाँ गरीब भी बाज नहीं आता, वो भी कहता है मेरी नाक जो है वो कट जाएगी अगर मैंने करोड़ों रुपया ना लगाया। तो जब पैसे लेने वाले आएंगे फिर कट जाएगी कि छोटी हो जाएगी मजीद। मेहरबानी फरमाएं, आप किस चक्कर में पड़े हो? हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, निकाह कर लिया तो वलीमा जरूर करना, चाहे 1 बकरी ही ज़िबा करो। तो अपने घरों के अंदर सुकून का माहौल कायम करें, शादी और ब्याह को हुजूर की सुन्नत के दायरे में लेके आए। ये वफादारी का रिश्ता है, ये खुलूस का रिश्ता है। इस रिश्ते को खुलूस वाली मनाजिल की तरफ लेकर के जाए। बीवी ख्याल करे कि मुझे अपनी खामन की खिदमत करनी है, खामन ख्याल करे कि मुझे बीवी, मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आप बीवी के माँ बाप की इज्जत करेंगे तो वो भी आपके माँ बाप की इज्जत करेगी। आप तो माँ बदौलत कहते मैं नहीं कभी ससुराल गया जी, वो मैं दरवाजे पे छोड़ के आ जाता हूँ।
پھر وہ میں لینے بھی چلا جاتا ہوں، چونکہ میں بہت بڑا نواب ہوں۔ تو آپ کیسے امید رکھتے ہیں پھر وہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے گی؟ سنیں، دو باتیں عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہر حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، جب آدمی امیر ہو نا، غریب ہو جائے تو اس کے لیے بڑی مشکلات ہوتی، غریب امیر ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ مکے کی ملکہ تھی، 20 کنیزیں نوکرانیاں گھر میں کام کرتی۔ پھر سیدہ ختیجہ کلمہ پڑھ گئی، پھر مسلمان ہوئی، حضور سے نکاح ہوا۔ اگرچہ حضور نے اعلان نبوت بعد میں کیا، لیکن حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں تو اسی وقت، یہ کلمے کا معنی جو میں نے بیان کیا یہی سمجھ لیں، میں تو اسی وقت ہی سمجھ گئی تھی جب میرے غلام نے آ کے بتایا کہ بادل کے ٹکڑے سایہ کرتے، درخت ان پہ جھکتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں تو اسی وقت ہی محبوب کی غلامی میں آ گئی، نکاح ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں آ گئی۔ فرماتی ہیں میں نے نا ظہر کے وقت سارا مال حضور کی خدمت میں دیا، 20 کنیزیں، غلام، ظہر کے وقت، اور عصر سے پہلے پہلے محبوب نے ہر شے اللہ کے رستے میں تقسیم کر دی۔ یہ وقت بھی بطور تمثیل ہے کہ جتنا زور اثر کے درمیان وقت ہوتا ہے، اتنے وقت میں بانٹ دیا حضور نے سارا کچھ۔ اتنی امیر بی بی اور پھر وہ غریب ہو جائے۔ حضرت ختیجہ نے پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ آپ کے کپڑوں کو 20 پیوند لگے ہوتے تھے، 20 پہلے کبھی پانی کا پیالہ اٹھ کے نہیں پیا، پھر گھر میں جھاڑو بھی دیتی، پھر گھر کے سارے کام کرتی۔ ایک دن نا مسند امام احمد میں موجود ہے، کھانا پکا کے نا حضرت ختیجۃ الکبریٰ کھانا پکا کے باورچی خانے سے نکلی تو کپڑے سارے پیوند سے بھرے ہوئے، پاؤں مبارک پر بھی گھر کے کام کاج کی وجہ سے بہت ساری چیزیں لگی ہوئی، پیر چوم رہی ہیں بہت ساری چیزیں۔ حضرت ختیجہ باورچی خانے سے کھانا پکا کے نکلی اور جب محبوب کریم کے سامنے رکھا تو حضور مسکرانے لگے، غور سے سیدہ کا چہرہ دیکھنے لگے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے ختیجہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے اور وہ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ ختیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے، اور جب وہ آ جائے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دیجئے گا۔ اگر خاتون اپنے خاوند کی خدمت کرے، اگر وہ یہ ذوق بنائے، یہ مزاج۔ اب تصویر کا بالکل دوسرا رخ بھی دیکھیں، یہ کنز المال میں یہ بھی حدیث ہے، اور حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں دوپہر کو حضور آرام کرتے تھے، کھانے کے بعد لوگ ملنے نہیں آتے تھے، پر ایک دن نا ایک بوڑھی اماں آ گئی۔ اس نے جب دروازے کے سامنے آ کے وہ بولی تو حضور جلدی سے اٹھے، خود دروازہ کھولا، کھانا کھلایا، کھجوریں دی، سرکہ دیا، پیار کیا، محبت فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ میں نے انفرادی رنگ دیکھا، باقی ہر ایک سے شفقت کرتے تھے، پر یہاں میں نے حضور کا انداز جداگانہ دیکھا۔ جب جانے لگی تو حضور نے تحائف بھی دیے۔ میرے دل میں خیال آیا حضور اب جائیں گے، رات کو واپس آئیں گے تو پوچھوں گی کہ یہ اماں کون ہے، لیکن محبوب تو لیٹ گئے۔ کہتے میں قریب گئی، قدموں میں بیٹھی، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون تھی خاتون، آپ نے بڑا ہی پیار کیا۔ کہتے حضور اٹھ کے بیٹھے تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے عائشہ یہ نا میری پہلی زوجہ سیدہ ختیجہ کی سہیلی تھی، یہ جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ آیا کرتی تھی، ختیجہ کھانا بھی کھلاتی تھی، پیار بھی کرتی تھی، تحفے بھی دیتی تھی۔ آج جب یہ لوٹ کے دوبارہ آئی ہے تو ختیجہ کی یادیں تازہ ہو گئی، میں نے اسی طرح وقت دیا ہے، کھانا کھلایا ہے، تحائف دی، اور حدیث کا آخری جملہ حسن العہد من الایمان۔ محبوب فرمانے لگے وعدے، عہد اور رشتے اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، تعلقات اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان ہے۔ بہت فکر کے ساتھ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے نکاح کیا جائے۔ دیکھیں کسی کے دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کے گھر میں کسی کی شادی ہوتی ہے، محفل میں تو سارے نیک ہوتے ہیں، تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ اب اس کا دین سے کتنا رشتہ ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہیں، نکاح کو آسان کریں۔ پھر اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کریم کی شریعت اور سنت کے مطابق ہمارے ہاں نا طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم طلاق کے مسائل نہیں سیکھ رہے، جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ جب آپ شادی کریں حیض و نفاس کے، طلاق کے مسائل، ان چیزوں کو سیکھ لیں تاکہ بعد میں کوئی دشواری نہ ہو۔ بعد میں پوچھنے آتے ہیں کہ مولانا اب یہ کر لیا ہے تو اب کیا کروں، تو میں کہتا ہوں یہ کبھی تھوڑا سا کسی مولانا سے پہلے بھی رابطہ رکھ لیتے نا، اتنے فضول خرچے ہوتے ہیں۔ اور جب نکاح میں حق مہر کی باری آتی ہے نا تو کہتے ہیں شرعی رکھ لو، میں نے کہا باقی سارے کام غیر شرعی، اور حق مہر شرعی۔ حق مہر شرعی یہ ہے کہ جتنا لڑکا دے سکے۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو حق مہر میں پورا باغ بھی دیا تھا، جتنا کوئی یہ کوئی نہیں ہے 32.5 روپے پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے ہیں، کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، جتنا خامد حق مہر حیثیت ہو اتنا دے۔